अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग नावल लेकर आई हूँ। तो चलें हम बगैर इधर उधर की बातें की अपनी नावल की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ईशान, कौन आया है? वो तजाहिर आरफाना से बोली। हालांकि पोस्ट में खड़ी रेड ब्यूक को देखकर वो अच्छी तरह जान गई थी कि कौन आया है। 7वीं क्लास में जेर तालीम रिहान भाई का बेटा काशान बहुत तेज था। झट बोला, अतिया पप्पो के ससुराल वाले आए हैं। वो गंजू भी आया है? रुबाब राजदारी से मुंह उसके कान के करीब ले जाकर बोली। नहीं, वो तो आज नहीं आया, पर एक लंबे बालों वाली मखलूक भी आई है, शायद मरीख से नजूल हुआ है। शान सोच में डूबे डूबे बोला कि रुबाब ने एक जोरदार टिक उसकी कमर पर लगाई। वो बिलबिला गया। कसम ले लो जो आइंदा कोई बात तुम्हें बताई। वो नाराज हो गया। इतने में सज्जल आपी उसकी तरफ आई। ये तो आते ही शुरू हो गई। उन्होंने शान का फूला फूला मुंह देख लिया। रुबाब ने झट से बात बदल दी। आपी, आज गर्मी ज्यादा है। उसने माथे से नादीदा पसीना साफ किया। अच्छा छोड़ो, बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? फर्स्ट क्लास हुआ। और सुना है अंदर कैट विंसलेट के ससुराल वाले आए हैं। वो खुलकर खिलखिलाई तो सज्जल ने उसे घूरा। खबरदार रुबाब, कोई बदतमीजी नहीं चलेगी। उन्होंने उसे आंखों ही आंखों में सरजनिश की तो वो मुस्कुराहट होंठों में दबाई अंदर आ गई। आज ही मैट्रिक का आखिरी पर्चा देकर आई थी। सोच रही थी कि जी भरकर इम्तहानों का बोझ उतारने की खुशी में सोएगी और एंजॉय करेगी। और एंजॉयमेंट का क्या जबरदस्त तरीका हाथ आया था। ताई अम्मा की छोटी साहबजादी अतिया के ससुराल वाले उसे एक आंख ना भाते थे। खास तौर पर उसका तीसरे नंबर वाला देवर आकिब उसे इंतहाई फजूल लगता था। जब भी आता सज्जल आपे को घूर घूर कर देखता, जैसे सालिम ही निकल जाएगा। गुज़िश्ता महीने में ही उसने सर के बाल साफ करवाए थे। अब वो सर पर एहतमाम से प्रिंटेड रुमाल बांध कर आता। रुबाब ने उसका नाम गंजू रखा था। अतिया का नाम कैट विंसलेट रखा था। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से अल्लाह ने उन्हें सुनहरी बाल और गोरी रंगत दी थी और उस पर बहुत अकड़ती थी। खुद को किसी हॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं तस्वर करती, इसलिए रुबाब ने उसका नाम कैट विंसलेट रखा हुआ था। जबकि अतिया की सास इस उम्र में भी जबकि वो नानी और दादी बन चुकी थी, खूब बनी सबरी रहती, इसलिए रुबाब उन्हें हीरोइन नंबर 1 का खिताब दे चुकी थी। इस घर के हर फर्द ही खूब था। अतिया की बड़ी नंद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाती थी। जब भी आती यूं संभल संभल कर बैठती जैसे शीशे की बनी हो, जरा सी ठेस लगने से टूट जाएंगी। उनका रुबाब ने नाम चीनी की गुड़िया रखा था। हालांकि उनके थल थल करते बेहंगम सरापे पे ये नाम सूट नहीं करता था। कपड़े बदल कर खाना खाए बगैर ही वो नजर बचाती ताई रुकैया की ड्राइंग रूम में घुस गई। किचन की तरफ से बड़ी जबरदस्त खुशबुएं उठ रही थी। इसका मतलब ये था कि खाना आखिरी मराहिल में है। इसे देखते ही ताई अम्मा की बड़ी साहबजादी अर्शिया, जो शादीशुदा थी, उनके माथे पर कई बल पड़ गए। रुबाब भी एक नंबर की ढीठ थी। झट बड़े अदब से मेहमानों को फर्दन फर्दन सलाम किया। लंबे वाले वाली मखलूक को उसने बड़े जोश से सलाम किया तो वो भी उसे गौर से देख रहा था। झट बोला, यार इधर मेरे पास बैठ जाओ। शॉर्टकट बाल, नीली जींस और सफेद कुर्ते में मलबूस उसे कोई नौ उम्र सा लड़का ही समझा था। माफ कीजिएगा, मैं यार नहीं यारी हूँ। वो अतिया की नंद के करीब बैठ गई। बेचारा अदनान खसियानी सी हंसी हंसने लगा। रुबाब अपनायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हीरोइन नंबर 1 के बीपी हाई होने की शिकायत करने पर उसका इलाज और मशवरे बता रही थी। चीनी की गुड़िया उसे नापसंदीदा निगाहों से देख रही थी। जब सोमिया भाभी खाना लगने का कहने आई तो आइए आइए कहती ड्राइंग हॉल में सबसे पहले पहुंचने वाली रुबाब ही थी। ताई अम्मी और ईशा के मुंह के जाविये बार बार बिगड़ रहे थे और रुबाब सोच रही थी कि ताई रुकैया और अर्शी आपी को इंग्लिश हॉरर फिल्मों में जबरदस्त रोल मिल सकता है। ये चिकन पुलाव लेना, अति आपी ने बनाया है, और ये कोफ्ते चक्कर देखे, ईमान से मजा आ जाएगा। रुबाब ने पुलाव और कोफ्तों की डिश हीरोइन नंबर 1 की तरफ बढ़ाई। जैसे ही उन्होंने थोड़े से चावल और एक कोफ्ता प्लेट में रखा, रुबाब ने उसके बाद फौरन ही अपनी प्लेट किनारों तक भर ली। बड़ी फराख दिली से कोफ्ते और कबाब चावलों पर जमाए ताई अम्मी और ऐशिया बड़ी मुश्किल से रस्मी मुस्कुराहट होंठों पर जमाए बैठी थी। अतिया के ससुराली अपना घर समझकर बड़ी बेतकुल्फी से खा रहे थे और वो पूरी तरह उनका साथ दे रही थी। अरसे बाद ऐसा मजेदार खाना मिला था। अगर सज्जल आपी यहाँ होती तो आंखों ही आंखों में उसे सरजनिश करती। उसने शुक्र अदा किया कि सज्जल आपी उसकी यहाँ मौजूदगी से लाइल है। वो खाना आखिरी मरहल में छोड़कर अपने पोर्शन में चली गई। रुबाब के बरक्स वो बड़े सब्र शुक्र वाली थी। खाने पीने के मामले में कभी नदीदों का सामना नहीं किया था। जो खाया मिला वो और जो दिया पहन लिया। रुबाब का पेट तो भर गया था, बस वो ऐसे ही खाना खराब कर रही थी। फिरने का डोंगा उसने लबाब भर रखा था। आपी, ये फ्रूट राइफल भी अतिया आपी ने बनाया है। चीनी की गुड़िया से उसने सफेद झूठ बोला। बहुत मजेदार है भाई, हीरोइन नंबर 1 खाते पर मुश्किल बोली। सच आपी, आपके तो मजे आ जाएंगे। अतिया आपी रोज आपके मजे मजे के खाने खिलाएंगी, हमारा क्या बनेगा। वो चुन चुन कर ट्राइफल में से फलों के टुकड़े कांटे में फंसा कर खा रही थी। रुकैया का दिल चाहा उसे कच्चा चबा जाए।
باقی اپنے کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ رباب نے ایک پلیٹ میں 4 کوفتے اور 4 ہی کباب ڈالے اور کھڑی ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھاتے کچھ افراد کے چہرے پر غصے بھری سرخی پھیل گئی۔ بڑی دلچسپ لڑکی ہے، لمبے بالوں والے نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ یہ لیں آپی اور امی کھائیں، مزے اڑائیں۔ رباب نے پلیٹ ان کے آگے دھری تو دونوں ماں بیٹی اچنبے سے دیکھنے لگی۔ کہاں سے لائی ہو؟ امارا بولی۔ امی، تائی امی نے خود دیے ہیں۔ اس نے نظر بچا کر جھوٹ بولا تو دونوں کو یقین ہی نہ آیا۔ کہیں کچن سے اڑا کر تو نہیں لائی؟ سجل آپی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ اڑا کر کیوں لاؤں گی؟ ان کے کھانے میں میرے باپ کا بھی حصہ ہے، سب کے سامنے لائی ہوں۔ رباب کی آواز اونچی ہو گئی۔ اس نے خود ہی اپنا کارنامہ بتایا تو وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ رباب، مجھے تم سے اس حرکت کی امید نہ تھی، ویسے بھی ہم کھانا کھا چکے ہیں، جاؤ یہ پلیٹ واپس کراؤ۔ سجل ہمیشہ کی طرح آرام سے بولی۔ واپس تو نہیں ہوگی یہ، وہ مضبوطی سے بولی اور اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد تائی رقیہ اور عائشہ ان کے پورشن کی طرف آئی۔ ماں کی عادت بیٹی میں بھی ہے، بتا دیا نا آخر سب کو کہ ہمارا تعلق بھوکے ننگے ننیال سے ہے۔ اے بیبی، ذرا اپنی بیٹی کو تمیز ہی سکھا دی ہوتی، اتنی بڑی ہو گئی ہے پر عقل و تمیز تو چھو کر بھی نہیں گزری۔ خیر وہ بھی کیا کرے، خون کا تو اثر ہوتا ہی ہے۔ وہ بکتی جھکتی چلی گئی جبکہ ہمارا بستر پر ڈھہ سی گئی۔ یہ بے عزتی، یہ توہین آئے دن ان کا معمول تھی، انہیں تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور رباب ایسے بہانے خوش قسمتی سے انہیں وافر مقدار میں فراہم کر دیتی تھی۔ امی چھوڑیں بھی، سجل کی آواز انہیں ڈھارس دیتے ہوئے خود بھیگ گئی۔ سجل، یہ کیوں ایسے کرتی ہے؟ کیوں میرا امتحان لیتی ہے؟ اسے کہہ دو مجھے ایسے امتحان دینے کی سکت نہیں۔ سجل، اسے سمجھاؤ، میرے دل سے یوں نہ کھیلے۔ امارا رو رہی تھی۔ امی کہوں گے میں اسے، آپ بس روئے نہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ رباب یہاں نہیں، ورنہ اس نے تائی کو دو بدو جواب دینے تھے اور امی کی حالت اور خراب ہو جانی تھی۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اور رباب تو سجل کا الٹ تھی۔ وہ سر جھکا کر ہر بری بھلی سہ لیتی، پر رباب تھی جو سینہ پھلا کر کہتی، میں پاپا کا بیٹا ہوں، بیٹا سب سے بدلہ لے گا۔ اب بھی اسی وجہ سے تائی اتنی باتیں سنا کر گئی تھی۔ وہ روز ہی جو بھی گھر میں پکا ہوتا کھا لیتی تھی۔ ہاں، جس روز تائی یا چاچی کے گھر کوئی مہمان آتا اس روز رباب اپنے پورشن میں گھستی ہی نہ تھی۔ بڑے ابا یعنی فضل کمال نے بڑے تینوں بیٹوں کی شادی اپنے ہم پلہ گھرانوں میں کی تھی۔ سب سے چھوٹے بیٹے اسد کی شادی انہوں نے نسبتاً کمتر گھرانے میں کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مڈل کلاس سے لائی ہوئی بہو باقیوں سے مختلف ہو، اور واقعی ایسا ہوا۔ امارا نے اپنے حسن و سلوک اور خدمت سے سسر اور شوہر کا دل جیت لیا تھا۔ ان کی جیٹھانیاں جل کر کوئلہ ہو گئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ فضل کمال ساری جائیداد چھوٹے بیٹے کے نام کریں گے۔ اسی وجہ سے تینوں ہمہ وقت امارا کو جتلاتے کہ تم ہم سے کمتر ہو، ہم اعلیٰ خاندانوں کی پڑھی لکھی خواتین ہیں، تم نچلے درجے کی ہو، مخمل میں ٹاٹ کا پیونٹ وغیرہ وغیرہ۔ ویسے ہی دل جلانے والی باتیں کرتی رہتی اور اسی دوران سجل پیدا ہوئی۔ سجل کی 6.5 سال بعد رباب پیدا ہوئی۔ بڑے ابا دونوں پوتیوں خاص کر رباب سے بہت لاڈ کرتے اور پیار سے اسے طوطا کہتے، وہ باتیں جو بہت کرتی تھی۔ رباب 7 سال کی تھی جب بڑے ابا نے ان کا ساتھ چھوڑا اور ان کے بعد اسد بھی فوت ہو گئے۔ ادھر امارا کا واحد جوان بھائی بھی مارا گیا۔ بے طرفِ پریشانیوں کے انبار کھڑا ہو گیا۔ امارا کو احساس ہوا کہ فضل کمال اور اسد ڈھال تھے، ان کے نہ ہونے سے خلا سا پیدا ہو گیا۔ تینوں جیٹھانیوں کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی۔ امارا بڑی صابر شاکر عورت تھی، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، اسی لیے وہ اور بھی شیرنی بنی ہوئی تھی، اور سب کے بدلتے تیور دیکھ کر شوہروں نے بھی بیویوں کو نہیں روکا۔ پہلے تو وہ چھپ چھپا کر ڈھکے چھپے انداز میں امارا کو اس کی حیثیت یاد دلاتی تھی، پھر فضل کمال اور اسد کی موت کے بعد ان کا رہا سہا لحاظ بھی ختم ہو گیا۔ اسد کے نام فیکٹری کا انتظام پاور آف اتھارٹی کے ذریعے بڑے جیٹ ظاہر کمال کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کی یہی ضد تھی کہ پاور آف اتھارٹی میرے نام ہونی چاہیے۔ امارا بری طرح مجبور تھی، انکار کر کے یہاں سے دربدر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ زاہد ہر ماہ انہیں لگی بندھی قلیل سی رقم دیتے، جوں جوں سجل اور رباب بڑی ہو رہی تھی یہ رقم کم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا فیکٹری خسارے میں جا رہی ہے، اپنا سرمایہ لگا کر اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر جو فائلیں اور حسابات کے موٹے موٹے رجسٹر اٹھا کر لاتے کہ بھابی پڑھ لیں جو میں نے ایک پیسے کی بے ایمانی کی ہو۔ معمولی سی پڑھی لکھی ہمارا ان پیچیدگیوں کو کہاں سمجھ سکتی تھی، الٹا شرمندہ ہو جاتی۔ ایسے میں رقیہ یہ کہنا نہ بھولتی، آپ فیکٹری کے انتظامات امارا کو واپس کر دیں، ہم ان کے روک کر نہیں ہیں، محنت کر کے خون پسینہ بہائیں اور مجرم بھی ٹھہریں۔ پھر انہیں ہی منتیں کر کے جیٹھ اور جیٹانی کو منانا پڑتا۔ فضل کمال کی زندگی میں سب لوگوں کا ساتھ کھانا پکتا۔ ان کی موت کے کچھ عرصے بعد امارا کو ہدایت ملی کہ تم اپنا چولہا الگ کر لو، ساتھ ہی ان کی رہائش بھی تبدیل ہو گئی۔ اسٹور روم کے ساتھ جو کمرہ تھا ان تینوں ماں بیٹیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ امارا نے اسے تقدیر کا فیصلہ جان کر قبول کر لیا۔ سجل جو پہلے ایک اچھے اور مشہور تعلیمی ادارے میں پڑھتی تھی، اس کے بعد ایک معمولی سے اسکول میں آ گئی۔ فیکٹری روز بروز خسارے میں جو جا رہی تھی، تمام کزنز کا سلوک ان دونوں بہنوں کے ساتھ غلاموں اور اچھوتوں والا تھا۔ امارا تو کسی کی سنتی ہی نہ تھی، کسی گنتی میں ہی نہ تھی۔ سجل اسکول سے
واپس آنے کے بعد تائی کے بلاوے پر کچن میں چلی جاتی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر ہوتے. اسکول سے کالج میں آتے کاموں میں اضافہ بھی ہو گیا. تائی کے ساتھ ساتھ دونوں چچیاں بھی اس پر انحصار کرنے لگی. باورچی خانے کی تمام نظام سجل کے سپرد تھا. بڑے تینوں بھائیوں کے خاندان کا کھانا پہلے کی طرح آج ایک ہی جگہ پکتا تھا. سجل باورچی خانے میں گھسی پلاؤ کو دم دے رہی تھی. جانے کب رباب کو کس نے بتایا کہ چکن پلاؤ بن رہا ہے. وہ سیدھی کچن میں چلی آئی. سجل پلاؤ کو دم دینے کے بعد چلی گئی. رباب نے اسٹول اٹھا کر کچن کاؤنٹر کے قریب رکھا اور اوپر چڑھ کر پتیلی کا ڈھکن اتارنے لگی کہ اس کے اثنا میں چچی کا ادھر سے گزر ہوا. وہ رقیہ کو بھی بلا لائی. اندر کا منظر کچھ یوں تھا. 8 سالہ رباب نے ادگلے جامنوں کاؤنٹر پر ڈالے مزے سے اسٹول پر چڑھے کھا رہی تھی. رقیہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے رباب کو لگاتار کئی تماچے مارے. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ تو اپنے پسندیدہ چاول کھا رہی تھی اور جی ہی جی میں اپنی شرارت پر خوش ہو رہی تھی. کاؤنٹر کی دیوار سے اس کا سر ٹکرایا تو سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا. امارا رباب کی چیخیں سنتی بھاگتی بھاگتی آئی. پیچھے سجل کا گھبرایا ہوا چہرہ تھا. اٹھاؤ اس حرام خور کو. یہاں بھی بے برکتی دکھانے آ گئی ہے. کل سے اگر اسے کچن کے آس پاس بھی دیکھا تو خیر نہیں. رقیہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی تھی. امارا اور سجل دونوں رباب کو لے کر آئیں. اس روز سجل نے رات کو پہلی بار تایا سے پیسے مانگے تھے جھوٹ بول کر. تائبہ میں نے شوز لینے ہیں بالکل پھٹکے ہیں. اب وہ کالج پہننے کے لائق نہیں رہے. سجل کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور اسے بے حد شرمندگی اور خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ امارا نے اسے سچ بولنے کی تلقین بچپن سے ہی کی تھی. تو کوئی اور پہن لو. جاؤ کالج میں سب چلتا ہے. بے نیازی سے سامنے رکھے اخبار کو ادھر ادھر کرنے لگے. طیبہ نئی پرنسپل آئی ہیں. بہت سخت اور نظم و ضبط کی پابند ہے. کہتے کہتے سجل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ یہ واقعی سچ تھا. اچھا یہ رونا بند کرو اور سیل سے شور خرید لینا. انہوں نے 120 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے. سجل آنکھوں میں ڈھیر سارے جگنو چھپائے پیسے مٹھی میں دبائے اپنے کمرے میں آئی. کل 5 تاریخ تھی. امارا کو گھر کا سودا سلف خریدنے بازار جانا تھا. ان کے پاس صرف اتنے پیسے ہوتے کہ وہ دال چینی پتی ہی بمشکل خرید پاتی. گوشت مرغی خریدنے کی استطاعت نہیں تھی. امارا جب اسٹور سے باہر نکلی تو سجل نے وہ پیسے ماں کی مٹھی میں تھما دیے. امی کل میں نے طیبہ سے لیے تھے. ان روپوں کی 1 کلو مرغی اور چاول خرید لیتے ہیں. رباب کو جو اچھے لگتے ہیں. اس کے لہجے میں بہن کے لیے بے پناہ محبت تھی. کیسے دے دیے انہوں نے یہ پیسے؟ امارا زاہد کی فطرت سے آشنا تھی اسی لیے ان کا سوال بھی فطری تھا. امی جھوٹ بول کر لیے ہیں. سجل کی پیشانی بوندوں سے چمکنے لگی. کب تک جھوٹ بول بول کے اس کی خواہشوں کو پورا کرو گے؟ انہوں نے سخت لہجہ اپنایا. یہ اچھا ہوا کہ اس سے ناراض ہونے کے باوجود انہوں نے مرغی اور چاول خرید لیے. پر رباب نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. بینڈیج کیے ہوئے سر کے ساتھ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹی رہی. دونوں نے کئی منتیں کی. تھوڑے سے کھا لو تمہاری پسند کا لیگ پیس بھی ہے. مگر رباب نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی. امارا کو اس کی خاموشی سے بڑا خوف آیا. اب وہ سمجھدار ہو رہی تھی اور 9ویں کلاس میں آ گئی. اس کی سوچوں میں انقلاب آ گیا تھا. ایک روز بے خیالی میں امارا کے منہ سے نکل گیا. کاش ایک بیٹا ہی ہوتا. یہ جملہ یہ خواہش یہ حسرت نیزے کی انی کی طرح رباب کے دل میں پیوست ہو گئی. وہ شام کو مسز سجانی کی بہو سے اپنے لمبے بال کٹوائی. سجل اور امارا کو اس کا شارٹ باب کٹ اسٹائل بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا. اتنے خوبصورت بال تھے اس کے لمبے چمکدار ریشم سے. شیزا اور رحمت تو طاق میں رہتی تھی کہ جانے وہ کیا استعمال کرتی ہے. اس کے ایسے بال ہیں. اس کے بال بڑھتے بھی تو بہت جلدی تھے. 4 ماہ بعد سجل کے بال تھوڑے تھوڑے کاٹ کر برابر کر دیتی. جب اس کے بال کھلے ہوتے اور وہ چلتی تو ہر قدم کے ساتھ جب ہلکوڑے لیتے نہایت حسین لگتے. اسد کو تو رباب کے بال بہت پسند تھے. امارا کو سختی سے کہا تھا کہ اس کے بال مت کٹوانا اور آج وہ خود کٹوا کر آ گئی تھی. ذرا دیر میں اس نے پہناوا بھی بدل لیا. سفید کرتا اور ٹیپو کی نیلی جینس جسے وہ ٹھکرا چکا تھا رباب کے جسم پر نظر آ رہی تھی. ایک دم سے وہ لڑکی سے لڑکا لگنے لگی. گھر بھر کو اس کی تبدیلی کی خبر ہو گئی. سب نے مذاق اڑایا مگر رباب نے کسی پر توجہ نہ دی. پھر اسے کراٹے سیکھنے کا شوق ہوا. کئی دن امارا اور سجل کے آگے پیچھے گھومتی رہی کہ داخلہ دلوا دو. کسی نہ کسی طرح بات ظاہر تک پہنچ گئی. انہوں نے اسے طلب کر لیا. تمام گھر جمع تھا. سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ نرم انداز میں سر اٹھائے اندر داخل ہوئی. کیوں رباب یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم کراٹے سیکھنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے اس انداز کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. جی طیبہ مجھے شوق ہے کراٹے سیکھنے کا اور 1 ماہ کی فیس 500 روپے ہے. ایڈمیشن فیس 1000 ہے. اس نے اعتماد سے بتایا تو رقیہ کھول سی گئی. کیوں تم نے چوروں ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہونا ہے جو کراٹے سیکھو گی؟ انہوں نے غصے سے اسے دیکھا. طیبہ چور ڈاکو کراٹے نہیں سیکھتے. اس مقصد کے لیے ان کے پاس کلاشنکوف اور ریوالور ہوتے ہیں. وہ سکون سے بولی تو زاہد کمال کا پارا چڑھ گیا. امارا انہوں نے آواز دی تو وہ ڈرتی آگے آئی. یہی تربیت کی ہے تم نے اس کی؟ بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے سکھاؤ اسے. انہوں نے بات ہی ختم کر دی. بس یہیں سے وہ بدلحاظ اور ضدی ہوتی گئی. رقیہ کے آگے بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی پر رباب تو ان کے آگے چیخ چیخ کر بولتی. بڑی چچی اور چھوٹی چچی بھی اس کے بدلے تیوروں سے خائف رہنے لگی. وہ کالر جھاڑ کے کہتی میں بیٹا ہوں اپنے پپا کا بیٹا.
सज्जल ने बीएससी के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया। उसे होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स का शौक था। ताया ने साफ साफ कह दिया कि फैक्ट्री से इतनी आमदनी नहीं होती, मैं तुम्हें होम इकोनॉमिक्स जैसी महंगी तालीम कैसे दिलाऊं। होम इकोनॉमिक्स की तालीम इतनी महंगी तो नहीं थी, कम से कम एमबीए से तो महंगी नहीं थी। उन्होंने फहद को एमबीए के लिए बाहर भेजा हुआ था। किसी में इतनी हिम्मत होती तो कहता लाखों करोड़ों की लगाई गई शुगर मिल से इतनी आमदनी भी नहीं होती कि तालीम का खर्चा पूरा कर सके। पर यह हिम्मत करता कौन? सज्जल और हमारा इतनी बहादुर ना थी। रुबाब इस वक्त बहुत छोटी थी, अपने आप में मगन और लापरवाह। रुबाब बरसती बारिश और गरजते बादलों में चूजे की तरह माँ की आगोश में दुबक जाती। उसके नए मासूम जहन में बड़े अब्बा और पप्पा की मौत का मंजर ताज़ा था। वो एक झलझल बरसात का रोज था। बादल गरज रहे थे, बिजली पूरी शिद्दत से चमक रही थी। बड़े अब्बा वजू करने निकले, रुबाब बरामदे में थी। वॉशरूम पेशेंट की तरफ जाते जाते दोहरे हो गए थे। बादल गरजे और जमीन पर गिर पड़े। उसने चीख कर सर घुटनों में छुपा लिया। सब अंदर से भागते हुए निकले, तब तक बड़े अब्बा ठंडे हो चुके थे। अचानक दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ था। पापा की वफात के दिन भी बादल गरज रहे थे। ये 2 दिन पूरी बदसूरतियों के साथ उसकी याददाश्त के तहखाने में महफूज थे। उसके बाद जब भी बारिश हुई, बिजली चमकी, बादल गरजे, रुबाब की हालत काबिले रहम हो गई। वो सारा सारा दिन हमारा इस दिल से लगी बैठी रहती, एक पल के लिए भी पास से हटने ना देती। डरती थी और उन्हें हुलाती भी थी। हमारा बहुत परेशान थी। मिसिस बुखारी जो उनके पड़ोस में रहती, उन्होंने मशवरा दिया कि रुबाब को किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं। उन्होंने 1-2 बार घरेलू अखराजात कम करके भी ये करके देख लिया, मगर मसला चुका तो रहा। जब भी बारिश होती, रुबाब आंखें बंद किए बिस्तर में दुबक जाती। अमारा ने एक बार दबी जुबान में जाहिद से कहा कि उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने हमेशा की तरह अखराजात की ज्यादती का रोना रोया, फैक्ट्री के खसारे का बताया, साथ अपना एहसान जताया कि मैंने अपने शेयर्स निकालकर फैक्ट्री में लगाए हैं ताकि इसकी डूबती साख को कुछ तो सहारा हो। अमारा चुप हो गई। उस रोज वो बहुत रोई। बेटी का मामला था, उसकी शादी भी करनी थी। इधर तीनों जुठानियों ने रुबाब को नफ्सियाती मरीजा कहना शुरू कर दिया। जो भी घर में आता, हमारा को हमदर्दाना मशवरे देता और तासुफ का इजहार करता। घर में सब लोगों को इल्म था रुबाब के साथ ये मसला है। इसके बाद तो सब रिश्तेदारों को इल्म हो गया कि रुबाब के साथ नफ्सियाती मसला है। खुद हमारा के बहन भाई इस वाक़ये के बाद रुबाब से कतराने लगे। कम फहमी और लाइलमी के बायस उनका ख्याल था कि ये बीमारी उनके बच्चों को भी लग जाएगी। हालांकि ये खालिसन ज़हनी मसला था। हमारा ने खुदा ही आहिस्ता आहिस्ता हर जगह आना जाना कम कर दिया। सज्जल और रुबाब को तो साथ लेकर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। भाई की मौत के बाद उन्होंने भाभी के घर जाने भी खत्म कर दिया। अगर रुबाब भी उनके साथ जाती तो वो फौरन अपने बच्चों को इधर उधर कर देती। 2 महीने थे जो गाँव में अपने ही जैसे लोगों में ब्याही हुई थी। उनका ससुराल वाले पसंद नहीं करते थे कि वो मैके वालों से ज्यादा मिलजुल रखें। हमारा की शादी ऊंचे घराने में हुई थी, इसी वजह से वह एहसास कमतरी का शिकार रहती। ससुर और शौहर की वफात के बाद इस ऊंचे घराने का पोल भी खुल गया। 40वें पर हमारा की जिठानियां जिस तहकीराना तरीके से उससे पेश आ रही थी, हमारा की दोनों बहनों के लिए बड़ी तमानियत बख्श था। अंदर लगी हसद की आग पर कुछ सर्द पानी के छींटे पड़े। वो बहन से मिलने जुलने में मोहतात हो गई। जिस मकान में हमारा के सब बहन भाई शादी से पहले रहते थे, वो फरोख्त कर दिया गया। रकम भाभी और 2 बहनों के हिस्से में ही हमारा को एक फूटी कोरी तक ना मिली। वो सब हमारा के ठाट देखकर अंदर ही अंदर जलती थी और इस बात की कायल थी कि जो हमारे पास नहीं, वो किसी और के पास भी नहीं होना चाहिए। यूं वो हर तरफ से अकेली हो गई। जो करना था खुद करना था। फैक्ट्री शोहर के भाई के पास थी। वो खुद स्टोर रूम में मुंतकिल हो गई थी। उनकी बेटियां आम तालीमी इदारों में पढ़ रही थी। हमारा को अब तालीम की अहमियत का शिद्दत से एहसास हुआ था। तीनों जेठानियां आला तालीम याफ्ता थी। बस एक वही थी जिन्होंने वाजपी से तालीम हासिल की थी। वो सज्जल और रुबाब को हर मुमकिन तालीमी सहूलत मुहैया करना चाहते थे। बीएससी के बाद सज्जल घर में सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। कामों में मसरूफ रहकर वो अपनी ख्वाहिशें और ख्वाबों को मार रही थी, मगर काश ख्वाबों को मारना इतना ही आसान होता तो सब ख्वाब देखना छोड़ देते। हमारा भी ब्लड प्रेशर की मरीज बन गई थी। परेशानियों की वजह से अपनी असल उम्र से कई गुना बड़ी नजर आती, जबकि उनके मुकाबले में रुकैया, रिफत और आमना ने खुद को खासा मेंटेन कर रखा था। कीमती कपड़ों में मलबूस, नफीस सी ज्वेलरी पहने, बाल बनाए, नत नए परफ्यूम्स बनाई, वाकई आला खानदान की बहुएं लगती, जबकि हमारा खुद थके थके पुसमर्दा चेहरे, मलजे कपड़े और उलझे बालों में मिडिल क्लास तबके की आम सी औरत लगती थी, जिनकी पूरी जिंदगी परेशानी और मसाइल के खिलाफ लड़ते लड़ते खत्म हो जाती है। सज्जन और रुबाब के कपड़े जूते भी सेल से खरीदे जाते। उन्हें जब भी कोई कपड़ा या जूता, स्वेटर, शाल खरीदनी होती, उनके लिए सेल का इंतजार करना पड़ता, जबकि खाने पीने की अशिया भी वो दूसरे तीसरे बल्कि तीसरे दर्जे की लाती ताकि महीना आराम से गुजरे। इसके बावजूद भी रुकैया, रफ़त और आमना ताने देने से बाज नहीं आती। अमारा और उनकी बेटियों का वजूद उन्हें गवारा नहीं था। आमना ने उठते बैठते मारा को ये ताने देना शुरू कर दिए कि सज्जल की इतनी उम्र हो गई, अभी तक उसका एक रिश्ता नहीं आया। सज्जल की उम्र 22-23 साल के करीब थी। हालांकि आमना की अपनी बेटी जो सज्जल से पूरे 4 बरस बड़ी थी, उसकी शादी गुज़िश्ता साल ही हुई थी। आयशा और मोमो का ख्याल था कि
सज्जल पर कोई तरस खाकर शादी कर लेगा मगर रुबाब पर कोई थूकेगा भी नहीं। ये सुनकर उसके बदन में आग लग जाती। वो पूरी तरह तैयार होकर मैदान में उतर आती थी। अपनी जात की बेइज्जती उसने बर्दाश्त कर ली। सज्जल आपी के लिए तो उसको एक लफ्ज़ सुनना गवारा ना था। मैं खुद ही किसी पर थूकूंगी नहीं। कोई शादी की नीयत से मेरी तरफ आंख उठाकर तो देखे, मेरी आपे के लिए शहजादा आएगा, शहजादा। वो कमर पर हाथ रखे लड़ाका औरतों की तरह जोर जोर से बोल रही थी। कोई शादी की नीयत से तुम्हारी तरफ जब आंख उठाकर देखेगा तो हमें भी बताना। गिनीज वर्ल्ड बुक में छपवा देंगे। और सज्जल साहिबा के लिए जब शहजादा आएगा तो हमें उसकी दीदार करवा देना। मोहम्मद तमस्खुर से बोली। जब से उसकी शादी हुई थी वो खुद को तौबशे सफर करने लगी थी। उसका ससुराल भी बड़ा जबरदस्त था। शोर दुबई में सोने का कारोबार करता, इसलिए उसकी गर्दन हर वक्त तकड़ी रहती। अर्शिया कम नहीं थी, नत नए सूट और ज्वेलरी पहनकर आती और अपने तेज सबको चलाती। अतिया के ससुराल वाले अपने लंबे बालों वाले बेटे के लिए लड़की तलाश में थे। आमना और रिफत ने रुकैया से कहलवाया कि घर में 3 लड़कियां अफशान, हुमार और अस्मा मौजूद हैं, जिसको चाहे पसंद कर लें। क्योंकि लंबे बाल वाला ग्रीन कार्ड होल्डर था, यानी अच्छी खासी मोटी असामी। रिफत की नज़र आकिब पर अपनी अफशा के लिए थी। आज अतिया के ससुराल वाले फिर आ रहे थे और वो पहले भी सरसरी तौर पर लड़कियां देख चुके थे। अब उतरे खास समधन के बुलावे पर तशरीफ ला रहे थे। वो भी जब भी आते अपने साथ गोया पूरी बारात लाते। बेचारी सोमिया पकाते पकाते आज ही साथ जाती। अतिया को तो किसी काम को हाथ ना लगाती। उसे अपने गोरे गोरे हाथ जिनके नाखून क्यूटिक्स से सजे रहते बहुत अजीज थे बकौल उसके। मेरे हाथ मार्लिन मुनीस जैसे हैं। ऐसे में सज्जल ही काम आती। आज भी सुबह से सोमिया भाभी के साथ लगी हुई थी। छोटे छोटे काम खानसमा निपटा रहा था। अफशान, हुमार और अस्मा ने भी हाथ पैर हिला लिए थे। उंगली कटाकर शहीदों में शामिल हुई थी। हस्बे मामूल अतिया के तमाम ससुराली आए हुए थे। रुबाब ने तमीज से सलाम किया और बैठ गए। आज तो गंजू पे आया हुआ था। लंबे बालों वाली मखलूक तैन तरफ बैठी हुई थी। शादी ब्याह की बातें हो रही थी। लंबे बालों वाले ने बड़ी आशिकाने नजरों से रुबाब को देखा और बावाज बुलंद कहा, मिस, आप मुझसे शादी करेंगी? ये बम फाड़कर वो अपनी मम्मी की तरफ मुड़ा और कहा, मैंने अगर शादी की तो इसी से करूंगा। गंजू भी फैल गया और उसकी निगाहें इंतखाब सज्जल पर जा ठहरी। फिर क्या था? रुबाब ने अतिया के ससुरालियों की किसी पुश्त को भी ना सुना। अमारा और सज्जल बमुश्किल अपने काम तमाम करती उसे बाहर ले गई। गंजू और लंबे बालों वाले की मम्मी रुकैया को 100 बातें सुनाकर गई थी और ढके छुपे अंदाज में मंगनी तोड़ने की भी धमकी दी। रुकैया और आना दंदनाती अमारा के सर पर जा पहुंची। अमारा भी, अगर अतिया की मंगनी टूटी तो मैं तुम्हारी इन लाडलियों को जिंदा दफन कर दूंगी। बांध कर रखो इन्हें कि अपने हुस्न और नाजो अंदाज के तीर कहीं और जाकर चलाएं। तौबा कैसी घुन्नी और अपनी तरफ चलाक औलाद पैदा की। खुदा जाने अंदर ही अंदर कैसे चक्कर चलते रहे कि वो लड़का अफशान के रिश्ते से इनकारी हो गया। हालांकि ये बात बिल्कुल झूठी, उसने इकरार किया ही नहीं था, तो इनकार का सवाल ही कहाँ पैदा होता। वो दोनों रुबाब को कच्चा चबा डालना चाहती थी। दोनों ने अपने शोरों को एक की चार लगाकर सुनाई। छोटे चचा का हाथ रुबाब पर उठते उठते रह गया। सज्जल भी तलब हुई। खुद बाप के मरने के बाद गुल खिला रही हो? तायबा ने खून शाम नजरों से सज्जल को देखा तो उसकी जान पत्ते की तरह कांपने लगी। उन्होंने जाने से क्या कहा कि वो सर झुकाए सुनते रही। मगर रुबाब इस वक्त जब की कड़ी मंजिलों से गुजर रही थी। उससे मजीद खड़े होकर सफाई पेश करना दूभर हो गया। वो भाग कर आई। अमारा और सज्जल जेरे ताब रही। साहबजादी, जाओ जल्दी, तुम्हारा रिश्ता ढूंढ दूंगा। तायबा के इस जुमले पर सज्जल की गर्दन घुटनों से जान लगी। वो कहना चाहती थी, नहीं तायबा, ऐसी बात नहीं, मगर उसके होंठ तो गोया सिल गए थे। तुम दोनों बहनें आइंदा किसी मेहमान से नहीं मिलोगे और ना ही ड्राइंग रूम की तरफ आओगी। बड़े चचा ने भी हिस्सा लिया। तीनों भाइयों का गुस्सा देखकर लग रहा था रुबाब की शामत आने वाली है। अमारा उसे जबरदस्ती मोमानी के घर छोड़े। वो बुरी तरह मचल रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना। खुद भाभी के माथे पर बल दूर होने में नहीं आ रहे थे। अमारा ने उसे अपनी ममता का वास्ता देकर रोका था। वापसी पर मिसेस बुखारी के यहाँ उन्होंने अतिया की ससुराल फोन करके माफी भी मांगी थी और रोई भी थी मंगनी ना तोड़ने की मिन्नत भी की। फिर हुआ है कि ससुराल वाले आए, ठूसा और मंगनी ना तोड़ने की खुशखबरी सुना गए। उधर रुबाब सख्त मुश्किल में आई हुई थी। मोमानी से बात तक नहीं करती और ना बच्चों को उससे करीब भटकने दे रही। वो छूतों की तरह कमरे में बंद रह रहकर उकता गई। एक हफ्ते बाद अम्मी उसे ले गई। ये 7 दिन उसके लिए बड़े होलनाक थे। यूं लग रहा था दुनिया से राब्ता ही कट गया हो। अम्मी, क्या बात है, यूं चुप क्यों है? सज्जल ने माँ को परेशान देखा तो चली आई। कुछ नहीं हुए। उन्होंने जबरदस्ती उसकी मुस्कुराहट होठों पर सजाई तो ठिठक गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। अम्मी, मुझे अपनी परेशानी तो नहीं बताएंगी? उसने खुलूस से माँ के दोनों हाथ थामे। रुबाब का रिजल्ट आने वाला है, उसे अगले दाखिला दिलाना है। किताबों यूनिफॉर्म का खर्चा और फीस भी तो लाजमी देनी होगी। कहाँ से होगा ये इंतजाम? वो बेहद परेशान लग रही थी। अम्मी, फिक्र मत करें, अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है।
मिसेस करमानी ने मुझसे कुछ कपड़े सिलवाए हैं, अच्छी सिलाई दी है, वो रुपए मेरे पास पड़े हैं। रुबाब के दाखिले के लिए अखराजात पूरे हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम आज से आगे जरूर पढ़ाएंगे। सज्जल का लहजे में आज़म था। अमारा ने बेख्तियार अपनी साबिर सी बेटी को लपक कर गले लगाया। अच्छा, रुबाब को भी इधर ही बुला लो, कहीं बैठी होगी डार से बिछड़ी कूंज की तरह, उन्होंने कहा। डार से बिछड़ी कूंज क्यों होने लगी? वो रौनक है इस घर की। सज्जल ने बेख्तियार दुरुस्त की तो अमारा मुस्कुराने लगी। रुबाब का रिजल्ट भी आउट हो गया। पहले 10 बेहतरीन तुलबा की लिस्ट में उसका नाम शामिल था। वो बड़े एजाज की बात थी, किसी भी अच्छे कॉलेज में बगैर किसी सिफारिश के उसे दाखिला मिल सकता था। रुबाब लाख झगड़ालू और जुबान दराज सही, मगर पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और ये उसका प्लस पॉइंट था। वो सिर्फ इम्तहानात में पूरी दिलचस्पी से पढ़ती और सही सही रात जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तरह के नंबर लाती। जो बात दूसरे स्टूडेंट्स एक एक हफ्ते तक ना समझ पाते, वो महज 5-10 मिनट में समझ जाती। मजे की बात यह थी कि उसे अपनी इस खूबी से कोई खास घर से लगाव नहीं था। उसकी इस लापरवाही पर सज्जल अक्सर उसे टोक देती। उस रोज रुबाब स्टोर रूम में घुसी हुई थी। बिखरा हुआ सामान उठाकर उसने कोनों में कर दिया। अब स्टोर खुला खुला लग रहा था। मैं रात को यहाँ पढ़ा करूंगी, उसने बताया। सज्जल और हमारा कोई एतराज नहीं था। अब वो बड़ी क्लास में आ गई थी, जितना ज्यादा पढ़ती उसके लिए इतना अच्छा होता। कॉलेज में दाखिला लेते ही रुबाब की मसरूफियात बढ़ गई। वो कॉलेज टाइम से लेट आती थी। हमारा ने सबको पूछा तो बता दिया। मैं अपनी फ्रेंड के दोनों छोटे भाइयों को ट्यूशन पढ़ा कर आती हूँ, इसलिए देर हो जाती है। वो रात को भी कितनी देर जागती रहती थी। स्टोर रूम को चाय पाना बनाए, कागज किताबें सामने फैलाए, वो मुकम्मल मगन होती थी। सज्जल और हमारा अपना इकलौते कमरे में उसे डिस्टर्ब ना करने के ख्याल से जल्दी सो जाती। उन्हें इल्म ही ना होता कब वो बिस्तर पर आती और सोती। उनके लिए यही बहुत था कि वो पढ़ाई में वाकई दिलचस्पी लेने लगी है। सज्जल ने एक रोज यूं ही उसके मज़ामीन पूछे तो उसने बताया कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म, तीनों मजमून खासे टफ है। तुम्हें घबराहट नहीं होती? उसने यूं ही बरसबील तस्करा किया। नहीं आपी, घबराहट कैसी? वो खुशदिली से बोली। अफशान और कुमार के इम्तहानात करीब थे। दोनों सारा सारा दिन और रात कमरे में पढ़ाई करती थी। रिफत और आमना ममता की मारी बादामों वाला दूध और हलवे जबरदस्ती उन्हें खिला रही थी। हर आए गए से वो तस्करा करती कि हमारी बच्चियां बड़ी मेहनती हैं, हर वक्त पढ़ती रहती हैं, खाने पीने तक का होश नहीं। दिल में रुबाब और सज्जल भी मरगूब थी। उस रोज रुबाब को आमना चची ने जबरदस्ती रोक लिया। जाओ, दोनों बहनों को ये दूध दे आओ। उन्होंने पिस्ते बादाम वाला दूध के जग उसे थमा दिया। चारों ने चार रुबाब को एक खिदमत सर अंजाम देनी पड़ी। उसने कमरे का दरवाजा नॉक किया, जो अंदर से लॉक था। उसे दरवाजा बंद करके पढ़ने की वजह समझ नहीं आई। कौन? अंदर से खुमार ने सदा लगाई। मैं हूँ रुबाब, दरवाजा खोले, चची ने दूध भेजा है, उसने बताया। अंदर आ जाओ। खुमार ने उसे हटकर जगह दी और दरवाजा दोबारा बंद कर दिया। सामने ही वीसीआर लगा हुआ था। रुबाब की नजरें भटकती हुई स्क्रीन पर पड़ी। उसका सारा लहू गालों पर जमा हो गया। हाथ पैरों में सुनसनाहट होने लगी। ऐसी फिल्म उसने कब देखी थी? फिल्म थी ये शैतानी खजाना। रुबाब बैठ जाओ, देखो कितनी धांसू फिल्म लगी है, जाकर कह दो कि तुम भी हमारे साथ पढ़ रही हो। अफशान आज पहली बार उससे नरम लहजे में बात कर। कुमार ने आंख दबाकर उसे देखा। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। वो जल्द से यहाँ से निकलना चाहती थी। वो मुड़ी ताकि जा सके, जब अफशा और कुमार दोनों उसके सामने आ गई। देखो रुबाब, जो कुछ इस कमरे में देखा है, बाहर जाकर किसी से तस्करा करने की जरूरत नहीं। अफशान सर्द लहजे में बोलती दरवाजे के आगे से हट गई। उसके निकलते ही उन्होंने दरवाजा दोबारा लॉक किया। जब वापस अपने कमरे की तरफ आ रही थी तो उसने सुना कि आमना चची रिफत चाची से कह रही थी। पढ़ पढ़ के दोनों के इतनों से मुंह निकल आए हैं, इम्तिहानों के बाद उन्हें कहीं बाहर सैर करवाने ले जाएंगे। हाँ ठीक है, फ्रांस चलते हैं, रिफत ने तायद की। रुबाब कमरे में पहुंचते ही ढेर हो गई। कुमार और अफशा जो कुछ देख रही थी, न जाने वो फिल्मों की कौन सी किस्म में शुमार होती थी। पहले उसका ख्याल था कि इंडियन फिल्म इस काबिल नहीं होती कि उन्हें फैमिली के साथ बैठकर देखा जाए। अब वो जो कुछ देख कर आई थी, उसका ख्याल था कि उसे तो अकेले बैठकर भी नहीं देखा जा सकता। न जाने क्यों उसे अफसोस हुआ। दोनों की माएँ मगन थी कि वो पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने ये जाकर मालूम करने या देखने की जरूरत महसूस नहीं की कि वाकई दोनों पढ़ रही हैं, कुछ और कर रही हैं। खासी देर बाद वो नागवारी से ख्यालात छुटकारा पाने में कामयाब हो ही गई। तैयबा के छोटे साहबजादे एमए करके लौट आए थे। फहद अतिया से बड़ा और अर्शिया से छोटा था। सबसे बढ़कर बड़ा रिहान था, जो शादीशुदा और साहब औलाद था। उसके बाद अर्शिया भी अपने घर की हो चुकी थी। अतिया की भी बात पक्की थी। अब फहद रह गया था। बहन भाइयों को उसकी शादी का बड़ा अरमान था। आमना और रिफत दोनों चाहती थी कि उनका दामाद बने। एक लड़का था और 3 लड़कियां। आजकल तो आए रोज उनकी दावतें हो रही थी, कभी खाला के घर, कभी फूफो के घर और कभी चच्ची के यहाँ। हर जगह उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। अफशा, हुमार और अस्मा भी उसे मुतासिर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। किसी को मालूम नहीं था कि फहद के दिल में क्या है। माँ बाप दोनों तरफ से इस पर शादी का दबाव डाल रहे थे। वो था कि मुसलसल टाले जा रहा था। हर कोई इसकी तारीफें कर रहा था, मगर रुबाब को फहद अच्छा नहीं लगा। जब से वो आए थे, एक बार भी उनकी पोजीशन का रुख नहीं किया था। बस सरसरी सा आते जाते हाल अहवाल पूछ लिया। उसने भी बस हिट लिस्ट पर रख दिया था। गुड बुक में वो पहले भी नहीं था।
उस रोज तीनों घरों की मुश्तरका दावत थी। तायबा ने रैम खाकर इन तीनों को भी मधु कर लिया था। हमारा सज्जल और उसे दोनों को अच्छे कपड़े पहनने की तलकीन की और खुद नहा धोकर सफेद कार्टून का सूट पहना। सज्जल चिकन के कपड़ों में अपने सादा होलिये में भी अच्छी लग रही थी। हाँ, रुबाब ने कोई खास तैयारी नहीं की थी। नीली जीन्स के ऊपर ऑफ वाइट कुर्ता पहन लिया, बालों में ब्रश फेर लिया था। किसी भी किस्म की ज्वेलरी और मेकअप से तो उसे खासी दिलचस्पी थी ही नहीं। बस उसकी तैयारी मुकम्मल थी। बाल उसकी पहले की निस्बत खासे बड़े हो गए थे। 3-4 माह से उसने कटवाए ही नहीं थे। अब उसका इरादा दोबारा से बाल बढ़ाने का था। कॉलेज में उसकी जो दोस्त बनी थी, उसके बाल बेतहाशा लंबे थे। रुबाब को अपने बाल याद आए के साथ ही दुख हुआ था कि क्यों कटवाए हैं, इसलिए वो आजकल बढ़ा रही थी। अमारा और सज्जल जाकर खासे तकल्लुफ से बैठ गई। रुबाब भी एक मैगजीन देखने लगी। सज्जल तो बाद में सोफिया के साथ खाना लगवाने लगी। वो यूं ही बैठी रही। खाना खाते ही उसने अमारा और सज्जल को उठने का इशारा किया। अम्मी, उठे, आप भी आए, मुझे इकनॉमिक्स के नोट्स बनाने हैं। फात ने दखल अंदाजी की। बैठो भाई, इतने देर से बाद यूं सब इकट्ठे हुए हैं। उसने रोका। रुबाब को अच्छी तरह याद था। पता था कि अगर अम्मी और आपी बैठी रही तो फिर उन्हें खाने के बर्तन धोकर जाना पड़ेगा, और वो ये नहीं चाहती थी। तो आप सब बैठे बातें करें। आप ही आए ना, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उसने बहन का बाजू पकड़कर बाहर कदम बढ़ाए। रुबाब, क्या बदतमीजी है, सब सोच रहे होंगे ठूस कर चली गई, किसी काम को जरा भी हाथ नहीं लगाया। सजल नाराजगी से बोली। सिर्फ हमने अकेले नहीं ठूसा, और औरों ने भी खाया है। खाएं सब और सिर्फ काम हम करें, ये नहीं हो सकता। ये दावत खिलाकर किसी ने हम पर एहसान नहीं किया। मेरे पापा के पैसों पर ये अब ऐश हो रहे हैं। तलखी से बोली तो सचिन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मुबादा कोई और गुफ्तगू ना सुन ले। कौन सिखाता है तुम्हें ये बातें? अगर ताए चाचा के कानों तक ये बातें पहुंच गई तो रहने का ये ठिकाना भी छिन जाएगा। तुम्हें हमारी मुश्किलात का कोई एहसास है या नहीं? अम्मी पहले ही बीपी की मरीज हैं, तुम्हारी हरकतें हमारे लिए कोई ना कोई मसला जरूर पैदा करेंगी। सज्जल ने उसे डांट दिया। रुबाब मुस्कुराती रही। उस रोज वो कॉलेज से लौटी तो फहद भाई उनके इकलौते कमरे में बैठे थे। रुबाब ने लठमार अंदाज में सलाम किया और सज्जल का पूछा। वो स्टोर रूम में थी, कब तक तब्दील करके खाना लेकर वो भी उधर ही आ गई। भाई, तुम दोनों से इस बेमुरव्वती की तवक्को नहीं थी। फहद जाते जाते स्टोर रूम के आगे रुका और अंदर झांका। हम तो ऐसे ही हैं, रुबाब बेनियाजी से बोली। अलबत्ता सज्जल शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी फहद भाई, ऐसी ही बकती रहती है। मैं बकती नहीं, सच कहती हूँ, सिर्फ सच। रुबाब इत्मीनान से बोली। फहद की निगाहें सज्जल की सीधी मांग पर जम गई। उसकी सादगी में भी एक गजब का रख रखाव था। क्या बात है, तुम दोनों हमारी तरफ आती ही नहीं? फहद आगे बढ़ाया। सज्जल, आपकी जोहर की नमाज निकली जा रही है। उसने फहद की बात को नजरअंदाज करके बहन को याद दिलाया तो उसे गुस्सा आया। वो चला गया। जिसे इज्जत अफसाई की उससे तवक्को थी, ऐसा ना हुआ। जब वो यहाँ से गया था, हमारा और सजल पूरी तरह से उसकी माँ और आमना रिफत के कब्जे में थी। वापसी में उसे यूं लगा जैसे काया पलट गई है। दोनों रुबाब के कब्जे में नजर आ रही थी। छोटी और कमसुम सी रुबाब के कब्जे में, जिसके बारे में मशहूर था कि वो नफ्सियाती मरीज है। वो बहुत बदली बदली सी लग रही थी। जब वो यहाँ से गया था वो छोटी सी थी। अब तो पहचानी भी नहीं जाती थी। जाहिर है 12 साल और 17 साल रुबाब में जमीन आसमान का फर्क था। अब वापस जब वो अपने पोर्शन में आया तो उसे माँ ने रोक लिया। उधर क्या लेने गए थे? बड़ी घुन्नी है ये माँ बेटियां। उन्होंने बेटे को याद दिलाया, साथ ही हत्या के ससुराल वालों के साथ रुबाब की बदतमीजी का वाकया भी नमक मिर्च लगाकर बताया। वो सोच में डूब गया। रुबाब को देखकर लगता तो नहीं था वो इतने दमखम वाली है। सज्जल ताई रुकैया की किचन में मसरूफ थी। उन्होंने माथे पर सिलवटें डालते हुए इसे जल्दी जल्दी हाथ चलाने की ताकीद की। उसने मछली फ्राई करके ढाँप दी और फिरनी पकाने लगी। बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। फहद अचानक ही आ गया। सज्जल डर गई। ताई की हिदायत थी कि फहद उससे बिला जरूरत बात ना की जाए। वो उससे मुखातिब ही नहीं होती तो वो खुद ही टकरा जाता है, जैसे उस वक्त हुआ। उसने जैसे तैसे फिरनी की डेकोरेशन करके फ्रिज में रखी और बाहर जाने लगी कि फहद आगे आ गया। कजन, क्या बात है, मुझे देखते ही तुम कतराने क्यों लगती हो? उसका मूड ऑफ हो गया। फहद भाई, ऐसी कोई बात नहीं, और प्लीज मुझे रास्ता दें। उसके हटते ही वो अपने कमरे में आ गई। शुक्र था कि ताई को खबर नहीं हुई। उस रोज ताई और दोनों चचियां कहीं जा रही थी। अस्मा, खुमार और अतिया भी तैयारी कर रही थी। सोमिया भाभी और बीना दोनों अपने अपने मेके में थी। फहद किसी दोस्त की तरफ गया हुआ था। जाने से पहले ताई रुकैया सज्जल को हिदायत देना नहीं भूली कि फहद के कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा देना। इस करवा देना में कर देना छुपा हुआ था, जिसे वो बखूबी जानती थी। बीनो साहिबा तो जैसे तैसे हाथ मार कर चल देती थी। बाद में उसे ही बारीकी से तमाम काम करना पड़ता, जिसकी वो माहिर थी। कॉमिक नमस की तालीम इस सूरत में उसके काम आ रही थी। अम्मी को बताकर वो फहद के कमरे की सफाई करने लगी। शुक्र था वो खुद घर पर नहीं था। रुबाब भी सोई हुई थी। उसकी 3 टीचर्स छुट्टी पर थी। वो भी हर तीसरे रोज छुट्टी कर लेती। अब दिन के 11 बज रहे थे। वो मजे से सोई हुई थी। अम्मारा सौदा सलफ लेने करीबी मार्केट गई हुई थी। घर में बस वो दोनों थी। फहद जल्दी लौट आया था। उसका दोस्त घर पे नहीं था। दोनों का प्रोग्राम बाहर लंच करने का था, जो अहमद के घर ना होने की वजह से मुलतवी हो गया। सज्जल उसके कमरे की झाड़ पोंछ में लगी थी। उसे एक अजीब सी खुशी हुई। मुझे ताई अम्मा ने कहा था आपके कमरे की सफाई कर दूं, वो सादगी से बोली। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे कहने पर सफाई कर रही हो? काश तुम कभी मेरे कहने पर भी। फहद के लहजे में उसकी दिली ख्वाहिश बोल रही थी।
सजल, जब से आया हूँ तुम्हारा ग्रेस देख रहा हूँ, हालांकि इस ग्रेस को अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रवैया बदल जाए, इसलिए ये मेरी दिली ख्वाहिश है। सजल, आई लव यू। फहद ने दिल का भेद जाहिर कर दिया। सजल का चेहरा एकदम जर्द हो गया। अगर तायम्मा ये सुन लेती तो उसे लफ्जों के तीरों से छलनी कर देती। आफियत इसी में थी कि वो खामोश रहे। फहद भाई, मेरे साथ ऐसी बातें ना क्या करें। वो रूहानसी हुई तो फहद को उसकी हालत पर रहम आ गया। वो खामोशी से कमरे से चला गया। सजल जल्दी जल्दी चीजें समेट कर आ गई। अत्या की शादी करीब थी। उसके ज्यादातर जोड़े सज्जल ही सी रही थी। जो भी देखता उसकी महारत पर हैरान हुए बगैर न रहता। खुमार, अस्मा, अफशा, अर्शिया और मोमो तक ने उस अपने तमाम कपड़े उस सीने के लिए उसके हवाले कर दिए थे। रुबाब ने कहा था कि वापस कर दें, हम नौकर नहीं जो मुफ्त में कपड़े सी दें। सज्जल ने नरमी से उसे टोक दिया। आपको पता है, जहाँ से ये कपड़े सिलवाती है वो डिजाइनिंग करने के सिर्फ 2000 लेता है, और आप ये इतने ज्यादा कपड़े ऐसे ही उन्हें सी कर दे रही हैं। रुबाब ने हार नहीं मानी और समझाती रही। उस रोज सज्जल अस्मा के कपड़े सी रही थी। काली स्ट्रिप शर्ट के साथ सूख रंग की शलवार और दुपट्टा था। कमीज के पल्लों पर कढ़ाई और फूल पत्ती का काम, दुपट्टे में चीजी छोटे छोटे काट कर लगाए गए थे। साइडों पर हल्की हल्की दीदा जेब कढ़ाई थी, और ये सब उसने घर पर ही किया था। इसी वक्त मिसेस जवाद आ गई। सज्जल ताई के लॉन्च में बैठी सिलाई कर रही थी, वो भी उधर आ गई। सज्जल, मेरा मशवरा है तुम ड्रेस डिजाइनिंग की तरफ आ जाओ। सच तुम्हारे किए हुए मलबूसात की धूम मिट जाएगी। अब बेबी जी को ही ले लो। एक आम से सूट की डिजाइनिंग के 5 से 10 हजार लेती है। रेशमी और वेलवेट सूटों का पूछो ही मत। 2000 के सूट पर डिजाइनिंग 25 से 30 हजार की होती है। हमारी तमाम फिल्म एक्ट्रेस इससे करवाती हैं। उसके ड्रेसेस की धूम है। हालांकि मुझे इतने खास नहीं लगते। अभी गुज़िश्ता दिनों जो फिल्म अवार्ड्स हुए थे उसमें हमारी टॉप हीरोइंस ने उसी के तैयार करदा लिबास पहने थे। वही कपड़े अगर हम घर पर तैयार कर दे तो 1000 आराम से बन सकता है। वैसे रेशम ने जो सूट पहना हुआ था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें सब ला दूंगी, मुझे सी दोगी? उन्होंने लहजे में शहद सुमाया। हालांकि अभी खुद ही कुछ देर पहले कह रही थी कि किसी की ड्रेसेस इतने खास नहीं होते। अब खुद ही उसके तैयार करदा सूट की नकल बनवा रही थी। सज्जल को बजाता खुद बीजे की डिजाइनिंग में इनफरादियत नजर आती। वैसे भी वो आर्टिस्टिक माइंड की थी। ठीक है, बना दूंगी। उसने हामी भरी तो आसपास बिखरे दूसरे सूट को देखने लगी। दिल ही दिल में उन्होंने सज्जल की सहानत को सराहा। उसने इतनी खूबसूरती से रंगों को इकट्ठा करके पेच किया था। इस पर डिजाइनिंग नफासत गजब की थी। मुकम्मल मशरकी और कदरे जदीद अंदाज झांकता था। दूसरों के मुकाबले में खुद उन दोनों के कपड़े इंतहाई आम से थे। न जाने ताई को कैसे उन दोनों बहनों का ख्याल आ गया। एहसास करते हुए 2-2 सूट उन्हें भी ला दिए। मेहंदी और बारात के लिए हमारा ने अपनी बरी में चढ़ाए गए सूट निकाले। 24-25 साल पुराने ये सूट कुछ कुछ अपनी चमक खो बैठे थे। बहरहाल नफासत और ताबो ताब वही थी। सज्जल दिन रात एक करके सबके सूट सी रही थी। मायूं की तकलीफ सर पर आ गई। अभी तक दोनों बहनों के कपड़े नहीं सिले थे। रात को मायूं थी और सुबह ही से ही मशीन लेकर बैठ गई थी वो। रुबाब का सूट सीने में काफी वक्त लग गया था, क्योंकि उसका डिजाइन तवज्जो मांग रहा था। शाम 6 बजे के करीब खुदा खुदा करके दोनों सूट मुकम्मल हुए तो ताई रुकैया ने सज्जल को बुलवा लिया। थकन से उसका अंग अंग चूर था, पर उनका हुक्म टालना तो मुमकिन ना था। रुबाब भी उधर ही थी। बहन की थकन का ख्याल आ गया ताकि उस पर कम से कम बोझ पड़े। ताई ने उसे नजरअंदाज किए रखा और सज्जल ही को हिदायत देती रही। वो सरहिलाए सुनती रही। अतिया के जहेज का सामान डब्बों में बंद करवाना था। सोबिया सोमिया और पीनो भी इसकी मदद कर रही थी। फिर भी अच्छा खासा टाइम लग गया। वापसी पर सज्जल का यही दिल चाह रहा था लंबी तान कर सो जाए, मगर शादी के घर और हंगामे में ये किस तरह मुमकिन था। वो थकन उतारने के लिए नहाने घुस गई। रुबाब ने उसके और अपने कपड़े प्रेस किए। अम्मी तो पहले ही उधर थी। वो नहाकर निकली तो रुबाब ब्रश उठाकर गीले बालों में फेरने लगी। उससे बहन पर बेख्तियार प्यार आ गया। इतनी प्यारी सी थी उसकी बहन, हर एक के काम आने वाली, बेगर्ज और पुरखुलूस, सादतमंद, सबका अच्छा सोचने वाली। अल्लाह करे आप ही आपको इतना अच्छा लड़का मिले कि सब जल कर देखते रह जाएं। उसने आईने में आप ही को देखते हुए दुआ मांगी। शादी की तकरीबात में रुबाब अजनबियों की तरह अलग थलग बैठ जाती, जबकि सज्जल हर काम में पेश पेश रहती। इस वक्त भी मेहंदी का हंगामा अरूज पर था। रुबाब सतून से टेक लगा खड़ी बेजार सी लग रही थी। सज्जल अभी अभी उसके सामने से गुजर कर किचन में गई थी। चंद लम्हे बाद फहद भी उसके पीछे गया। रुबाब के तन बदन में आग सी भर गई। तेज तेज कदम उठाते उसने किचन का रुख किया। सज्जल, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा, जरा ये बाजू तो सामने करो, देखो चूड़ियां किस रंग की पहनी है। फहद उसका हाथ थामना चाहता था। आप ही? रुबाब की ऊंची आवाज जैसे ही चीखी, सज्जल के हाथ से प्याली छूटकर गिर गई। फहद भी घबरा गया। फहद भाई, ताई उधर ही आ रही हैं। वो चबा चबा कर बोली तो वो खुशिया गया। आप आए मेरे साथ। उसने सज्जल का बाजू पकड़कर बाहर कदम बढ़ाया। फिर वो उसके साथ ही रही, किसी मुहाफिज की तरह। सज्जल शर्मिंदा थी। न जाने रुबाब उसके बारे में क्या सोच रही थी। मारी शर्मिंदगी की उससे आंख नहीं मिला पा रही थी। हालांकि फहद की पेशकदमी को उसने कभी भी मुस्बत जवाब नहीं दिया था। उसे अपनी हैसियत और मकाम का पता था। वो खामखा क्यों माँ और बहनों के लिए मुश्किलात पैदा करे। वो बड़ी हकीकत पसंद लड़की थी। फिर जो ताई रुकैया और उनके घराने का रवैया था, वो अपनी आंखों को रज्जुकों के अजाब से बचाना चाहती थी।
فہد کی باتیں دل میں ہلچل مچا دیتی. کچھ دیر بعد وہی خاموشی ہوتی. رباب آج عین وقت پر آئی تھی. ہو سکتا تھا وہ کسی کمزور مقام پر کمزور پڑ جاتی، مگر رباب کی آمد نے خدشات بھی رفع کر دیے. نہ رباب نے اسے کچھ پوچھا اور نہ اس نے اسے صفائی دی. پھر بھی کچھ دونوں کے مابین ایک خاموش سا معاہدہ ہو گیا. سجل اس طرف سے گزرتی ہی نہ تھی جہاں فہد سے ٹکراؤ ہونے کے امکانات ہوتے. رباب نے اسے بروقت خبردار کیا ہوتا تھا. سجل کے تمام کزن سے شادی میں آئے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ کپڑے کون سے بوتیک سے خریدے ہیں. سبھی نے بڑے بڑے بوتیک کے نام لیے، مگر رباب نے عطیہ کے ولیمے کے دن سب کے جھوٹ کا پول کھول دیا. پھر بعد میں جو شرمندہ ہوئی تو رباب کے جلتے دلوں پر شبنم گرنے لگی. ہر کوئی سجل کے گرد چکر لگا رہا تھا. وہیں ایک ڈرامہ پروڈیوسر بھی ٹکرا گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری آنے والی 3 سیریز کے کپڑے آپ ڈیزائن کریں تو ہم آپ سے معاہدہ کرنے کو تیار ہیں. تائی رقیہ آمنہ چچی اور رفعت چاچی کی خشمگین نگاہیں سے اپنی پشت پر چبھتی ہوئی محسوس ہوئی. اس نے بمشکل تمام اس پروڈیوسر سے جان چھڑائی. گھر آ کر تایا اور چچا نے اس سے سخت کہا اور فرمایا، ہمارا تعلق اعلیٰ اور معزز خاندان سے ہے. ہماری بیٹیاں اب ٹی وی کے لیے درزیوں کا کام کریں گی. تائی بھی خم ٹھونک کر مقابلے میں اتر آئیں. ساری کارستانی اس تتیہ مرچ رباب کی ہے. خود ہی ہنس کر سب کو بتائی تھی میری آپی نے سب کے کپڑے بنائے ہیں. انہوں نے اس کی نقل اتاری. طوفان کا رخ اس کی طرف کیا. کیوں بھائی ایسا ہے؟ تایا نے اس کی طرف رخ کیا. جی ہاں، میں نے سب کو یہی بتایا کہ میری آپی نے کپڑے سیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے لی سٹائل بی جی اور ٹی جینز سے خریدا ہے. میں نے صرف سچ بولا ہے. میرے پاپا اور امی نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی ہے. وہ ترام سے بول رہی تھی. ہائے، کیا ہم اپنی اولاد کو جھوٹ بولنے کی تلقین کرتے ہیں؟ آمنہ تڑپ گئی. معلوم نہیں، میں صرف اپنا کہہ رہی ہوں، وہ اسی انداز میں بولی. ان دونوں بہنوں کے جانے کے بعد تینوں خواتین اپنے اپنے شوہروں کے سر ہو گئی. دیکھا آپ نے، رباب ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلا کر رہے گی. یہ سجل تو میسنی ہے، پر رباب سے اللہ بچائے. وہ قطرہ قطرہ زہر انڈیل رہی تھی. رباب نے ایف اے بھی شاندار نمبروں سے کلیئر کر لیا تھا. وہ آنرز میں داخلہ لینا چاہتی تھی. کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں. ابھی وہ نہ بتاتی تو اس نے کہا تھا وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے. پی یو میں میرٹ پر اسے داخلہ مل گیا. اسی یونیورسٹی میں افشاں اور خمار بھی زیر تعلیم تھی. دونوں 3 سال سے انگلش میں ماسٹرز کرنے کی کوشش کر رہی تھی. گھر والے کہتے تھے دونوں بہت پڑھتی ہیں، پھر بھی ایگزامز گڑبڑ کر دیتے ہیں. سارا الزام پروفیسر اور ایگزامز کے سر پر تھوپ دیا جاتا. رباب کی دوست کی بہن بھی اسی یونیورسٹی میں تھی. اتفاق سے وہ افشاں اور خمار کی کلاس فیلو تھی. رباب پوائنٹ سے گھر آتی جاتی جبکہ وہ دونوں گاڑی پر آتی تھی. انہوں نے اسے کبھی سوگے منہ بھی نہ کہا کہ تم بسوں میں دھکے کھاتی پھرتی ہو، ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرو. انہیں تو اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا بھی اچھا نہیں لگا تھا. حالانکہ رباب کا شعبہ اور کلاس بالکل الگ تھی. سجل اور امارا دونوں بازار گئی ہوئی تھی. سجل کو کچھ سوٹ لینے تھے، سیل لگی ہوئی تھی. امارا نے سوچا جا کر لے آئیں. ویسے بھی سردیاں 3-4 ماہ بعد شروع ہونے والی ہیں، تو گرمیوں کے کپڑے سردیوں میں اور سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں لوٹ مار سیل سے خریدتی تھی. سجل اپنے لیے تو نیا کپڑا کم ہی بناتی تھی. اسے زیادہ تر رباب کی فکر رہتی، جس نے اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہوا تھا. وہاں ہر طبقے کی لڑکیاں پڑھتی تھیں. وہ بہن کو ہر قسم کے احساس کمتری سے بچانے کے لیے کم قیمت کپڑا اور جوتے خرید کر لاتی اور پھر اپنی مہارت سے عام سی چیزوں کو خاص بنا دیتی. اور پھر رباب کی فرینڈز پوچھتی یہ سوٹ کہاں سے لے آئے تو وہ ہنس کر آپی کا نام لیتی. امی یہ والا سوٹ رباب کے لیے لے لیتے ہیں. اس نے لائٹ پنک اور ڈارک پنک کلر کے سوتی کپڑے پر ہاتھ رکھا. ہمارا کچھ تذبذب کے بعد خرید بیٹھی. وہ سڑک پر کھڑی کسی ٹانگے کا انتظار کر رہی تھی. سجل تنگ آ کر گھومی اور پیچھے بنی دکانوں کے نام پڑھنے لگی. یہ 2 منزلہ عمارت تھی. اوپر مختلف کمپنیوں کے اور اخبار کے دفاتر تھے. اس نے ایسے ہی ایک دفتر سے رباب کو نکلتے دیکھا. اس کے ساتھ ماریا تھی، رباب کی فرینڈ. 100% دونوں ہی تھیں. اس سے پہلے کہ وہ ماں کو متوجہ کرتی دونوں غائب ہو گئی. سجل الجھ سی گئی. ان دونوں کے اخبار کے دفتر میں کیا کام؟ وہ یونیورسٹی ٹائم میں بھی وہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اسے شدت سے واپسی پر رباب کا انتظار تھا. یہ یقین تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے. ساتھ اس کی دوست بھی تھی. دل کو ڈھار سی ہوئی. رباب یونیورسٹی سے کافی دیر بعد لوٹی. آج اس کی چال میں نشہ سا تھا. دونوں ماں بیٹی چونک سے گئی. اس نے بیگ اور فائل آتے ہی پھینکا اور بستر پر گر کر گنگنانے لگی. ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے چھوئے آسمان. آج بہت خوش لگ رہی ہو کہ لاٹری نکل آئی؟ سجل نے گہری نظروں سے اسے جانچا. ہاں لاٹری ہی نکلی ہے، کہہ کر وہ بیگ کو الٹ پلٹ کرنے لگی. اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی دبی ہوئی تھی. سجل اور ہمارا دونوں کے دل کسی وحشتناک خیال سے دھڑکے. کہاں سے آئی ہو اتنے روپے تم؟ امارا کا لہجہ ایک دم سخت گیر ماں کا سا تھا. رباب نے کوئی پرواہ نہیں کی. امی آپ کی بیٹی کماؤ پوت ہوگی، یہ پورے 5,000 ہیں. 5,000 گن لیں. وہ بڑی ترنگ میں بولی. رباب کہاں سے آئے ہیں یہ پیسے؟ اب کیا امارا کڑک کر بولی تو رباب کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا. امی میرے پورے 2 سال کی محنت کا معاوضہ ہے. میں اخبار میں کالمز اور آرٹیکلز لکھتی ہوں. 1-2 فیچرز بھی لکھے ہیں. کالج میں داخلہ لیتے ہی میں نے یہ کام شروع کیا تھا کیونکہ میری ٹیچرز کہتی تھی تمہارے اندر لکھنے کی قدرتی صلاحیت ہے. میں نے راتوں کو جاگ جا کر یہ کالمز اور آرٹیکلز لکھے ہیں. روزنامہ اویس
آواز کے ایڈیٹر نے شروع میں مجھے معاوضہ دیا تو میں نے کہا میں کٹر 2 سال بعد لوں گی تاکہ سجل آپی کی چیز کی کوئی چیز بن جائے۔ آپ ماریا سے پوچھ لیں، میں اس کے ساتھ آواز کے دفتر گئی تھی۔ رباب کی آواز میں نمی در آئی، جیسے یہ بات اسے برداشت نہیں ہو کہ ماں اور بہن دونوں سے شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں۔ ماریا سے کیوں پوچھوں، میں نے خود تمہیں دیکھا تھا، سجل نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ امارا نے جھپٹ کر اسے سینے میں بھیج لیا۔ میری بچی، میرا چاند۔ وہ اس کے منہ، ہاتھوں اور بالوں پر اپنی محبت کی مہریں ضبط کر رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے رباب کا چہرہ بھیگ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ انہیں کیا خبر کہ جس رباب کو لاپرواہ اور کلنڈر سمجھتی تھی وہ اتنی حساس نکلے گی۔ راتوں کو کالج کی پڑھائی کے بہانے اخبار کے لیے لکھتی ہوگی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ رات رات 1-2 بجے تک بستر سے دور رہتی اور پھر صبح اٹھتے ہی کتاب کھول لیتی تاکہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ گھر کی تمام لڑکیاں ان کے سامنے پلی بڑی تھیں۔ ٹی وی، فلم، VCR، پکنک، پارٹیاں اور میوزک کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں ہوتا، اور جو وقت بچتا مارے بندے پڑھ لیتی یا پھر حسن کے ہتھیاروں کو تیز کرتی۔ کیسی خوش باش تھی یہ افشا، خمار اور اسما، نہ کوئی فکر نہ کوئی بوجھ، کھلے کھلے چہرے اجلے اجلے لباسوں میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی۔ کتنی رونق تھی ان کی بے فکر چہروں پر۔ انہوں نے غور سے رباب کا چہرہ دیکھا، گندمی رنگت کی آمیزش لیے کتنا مطمئن اور مسرور لگ رہا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے چہرے پر چٹانوں سا عزم نظر آیا۔ اس کی آنکھیں مسکارے اور کاجل کے بغیر بھی کتنی صاف اور شفاف لگ رہی تھیں۔ اس نے کوئی بھی امپورٹنٹ پرفیوم نہیں لگایا تھا، پھر بھی اس کے ملبوس سے کیسی اپنی اپنی اور پاکیزہ سی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر قیمتی سوٹ نہیں تھا، پھر بھی وہ کتنی باوقار لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں کوئی ہیرے یا سونے کی انگوٹھیاں نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی اس کی انگلیاں اور ہاتھ کتنے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی انگلیاں قلم جیسی طاقتور چیز تھام کر کتنی حسین لگتی ہوں گی، امارا نے سوچا۔ امی بس کر دے، مت روئے، سجل نے دونوں کو الگ کیا اور وہ ابھی بھی مغموم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ رباب کپڑے تبدیل کرنے چل دی۔ سجل یہی پیسے رکھ لو، کل سنار کو دے آؤں گی، 1-2 انگوٹھیاں تو بن ہی جائیں گی۔ وہ سوچ میں گمتی سجل کچھ کہے بغیر پیسے اٹھا کر اندر آ گئی۔ آج افشا اور کمار نے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تو وہ اس نوازش پر حیران تھی۔ رباب، آج ہم ذرا دیر سے آئیں گے، لکی کی برتھ ڈے ہے، تم بتا دینا، ہم تمہیں اگلے اسٹاپ پر اتار دیں گے، مائنڈ مت کرنا۔ کمار مصنوعی عاجزی اور شرمندگی سے بولی۔ اسٹاپ پر اترتے ہوئے طرح طار اور ماڈرن سے لڑکے گاڑی کی طرف بڑھے۔ افشی کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اسٹاپ پر کھڑی رباب کی سماعتوں سے یہ آواز بخوبی ٹکرائی، یوں بھی درمیان میں فاصلہ نہیں تھا۔ بیٹھو، اس نے بیک ڈور کھولا تو دونوں بیٹھ گئے۔ چند لمحے بعد گاڑی ٹریفک کے بہاؤ میں شامل ہو گئی۔ دوسرے ہی روز کمار نے پینو کے ذریعے اسے ضروری بات کرنی ہے کہہ کر بلایا اور آس پاس امی اور آپی نہیں تھی، ورنہ حیران ہوتی کہ کمار نے کیا ضروری بات کرنی ہے۔ اندر آتے ہی افشا اور خمار خسر پسر کرتی نظر آئی۔ ادھر بیٹھو۔ افشا نے اسے درمیان میں بٹھا لیا۔ رباب سوچ رہی تھی نہ جانے کون سی بات ہے۔ رباب، یہ لو کچھ پیسے رکھ لو، میں کوئی سوٹ ووٹ خرید لینا۔ افشا نے اس کی مٹھی میں 2 سرخ نوٹ زبردستی دبائے۔ آپی، میں ان کا کیا کرنا ہے؟ رہنے دے، مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے مٹھی کھولے بغیر ان کی طرف بڑھائی۔ ارے لے لو نا، چندہ ہمارے ساتھ دو گی تو عیش کرو گی۔ خمار بولی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ مٹھی میں دبے پیسے اسے سرسراتے ناک لگ رہے تھے، وہ جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی تھی۔ چندہ ہماری کزن نہیں ہو، کیوں دل توڑ رہی ہو، مان جاؤ نا۔ خمار نے اس کی تھوڑی چھوئی تو وہ مجبور ہو گئی۔ دل اندر سے کہہ رہا تھا واپس کر دے، یہ ٹھیک نہیں، مگر وہ دونوں کے آگے ہار گئی۔ واپس آ کر ٹرنک کھول کر اس نے پیسے سب سے نچلی تہہ میں پھینک دیا۔ اب کچھ سکون ہوا۔ 3.5 ہفتے بعد خمار اور افشا پھر کسی دوست کے برتھ ڈے میں جا رہی تھی۔ اسے پیغام دے کر پھر وہ پہلے کی طرح اسے اسٹاپ پر اتار کر چلی گئی، اور اب دونوں کا رویہ رباب کے ساتھ دوستانہ ہو گیا تھا۔ دونوں خود ہی ان کے پوشن میں آتی جاتی۔ رباب نے دیکھا کئی بار افشا یا خمار نے جاتے وقت کچھ نوٹ امی کی مٹھی میں زبردستی تھمائے تھے۔ امی بھی حیران تھی کہ اس کایا پلٹ پر۔ جب 3-4 بار مسلسل ایسا ہوا تو انہوں نے ہر بار پیسے دیے تو وہ بازار جا کر دونوں کے لیے ایک سوٹ خرید لے آئی۔ سجل نے سیکھ کر دونوں کو گفٹ کر دیا۔ اصل میں امارا احسان اٹھانے کے قائل نہیں تھی۔ انہوں نے اس گھر میں ذلالت، تمسخر اور تحقیر کے وہ انداز دیکھے کہ اب ہر قسم کی چاہت اور خلوص سے ان کا دل اٹھ گیا۔ رباب، رات کو چاہو تو آ جانا، مل کر اسٹڈی کریں گے۔ آج بھی وہاں یوں ہی تھی اور جاتے جاتے اپنے ساتھ اپنی پڑھائی کرنے کی پیشکش کر گئی۔ لفظ اسٹڈی پر خاصا زور دیا۔ آپی، میرے سر میں درد ہے، میں آج نہیں پڑھوں گی، اس نے انکار کر دیا۔ رات کو جب وہ کتابیں اٹھائے اسٹور روم میں جانے لگی تو امارا نے یوں ہی پوچھ لیا، تمہارے سر میں درد تھا نا؟ نہیں، اب نہیں ہے۔ وہ اندر چلی گئی تو وہ الجھ سی گئی۔ نہ جانے افشا اور خمار کیوں اتنی الفاظ برسا رہی تھی، کیوں اپنے ساتھ پڑھائی کرنے کی بات کر رہی تھی، اور رباب نے سر درد کا بہانہ کیوں بنا دیا، کیوں انکار کیا، جانے اس میں کیا راز تھا۔ افشا اور خمار نے آج پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ آج اس کے ساتھ وہی ایک اسمارٹ سا لڑکا تھا، اسی روز والا۔ بیک سیٹ پر رباب اس کے ساتھ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر گاڑی رکی اور اس روز والا دوسرا لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ 2 لڑکوں کے ساتھ پچھلی سیٹ پر اکیلے بیٹھنا رباب کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے خمار کا شانہ ہلایا۔ آپی، میں ادھر نہیں بیٹھوں گی، آپ میں سے کوئی میری جگہ ہے یا مجھے ادھر اتار دے، میں چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ افشا پیچھے آ گئی اور وہ آگے چلے گئی۔ مرر میں سے اس نے دیکھا افشا مزے سے دونوں لڑکوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا تعارف نہیں کراؤ گی؟ وہ لڑکا جو بعد میں سوار ہوا تھا وہ بولا۔ یہ میری کزن ہے، رباب اسد کمال، BA آنر فرسٹ ایئر میں ہے۔
افشا نے تعارف کروایا۔ رباب نے شکر کیا جب اس کا مطلوبہ اسٹاپ آ گیا۔ اسے ہدایت دیتی خمار جن سے گاڑی نکال لے گئی۔ ایک روز خمار اور افشا ان لڑکوں کے ساتھ اس کے ڈپارٹمنٹ چلی آئیں اور اسے زبردستی کیفیٹیریا لے آئیں۔ رباب کو بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ باقی نہ جانے اس نے زبردستی سے کیا محسوس کر رہے تھے۔ مس رباب، آپ سے روبرو ملنے کی بڑی تمنا ہے، کسی روز چلیں ہمارے غریب خانے میں، افشا اور خمار کے ساتھ۔ وہی اسمارٹ سا لڑکا بولا۔ ٹھہرو، پہلے میری تعریف کرا دوں، یہ خاور ہے اور یہ جنید کامران گروپ آف انڈسٹریز کے پارٹنر ہیں اور خاور ان کے کزن۔ خمار نے تعارف کروایا۔ رباب نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ میری اگلی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ آئے اور چاروں ارے ارے کرتے رہ گئے۔ یہ تو بڑی مغرور ہے تمہاری کزن، خاور بولا۔ خود کو توپ شاید تصور کرنے لگی ہے، منہ کیا لگا لیا، آسمان پر اڑنے لگی ہے۔ افشا نے ہونٹ سکوڑے۔ انہیں بھی اپنے گروپ میں نہ شامل کر لیں، شانی بھی امریکہ سے آیا ہوا ہے، اسے تمہاری کزن جیسی لڑکیاں بڑی پسند ہیں، مزہ رہے گا۔ جنید نے تجویز پیش کی۔ دونوں کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی، انہیں سراسر اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ دونوں لڑکیوں کو ناپسندگی سے تاڑ گئے۔ اس میں ہمارا تمہارا فائدہ، انہیں شامل کرنے سے تمہیں آسانی رہے گی۔ اس نے نئی چال چلی تو دونوں نے اطمینان حاصل کیا۔ انہوں نے اگلی ملاقات پر شانی کو بھی بلا لیا اور اس تجویز پر بھڑک گیا۔ افشا اور خمار آج جلدی چلے گئی تھی، وہ تینوں ہی بیٹھے تھے۔ میں ملا ہوں ان کی کزن سے، کیا زور آور چیز ہے، دور سے ہی کرنٹ مارتی ہے، قریب آنے پر جانے کیا حال ہوگا۔ اور وہ وائرل سا نیا گانا سنا ہے نا یار، وہی نین ملے تو یہ حالت چھو کے کہیں مر نہ جاؤں۔ خاور نے اسے یاد دلایا۔ شانی نے سر ہلایا۔ واقعی ایسی ہے، تو پھر ملوا دو نا، دیکھوں گا کیسے کرنٹ مارتی ہے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ وہ بہت کم عمر سی ہے، تو افشا اور خمار تو پکی پکی سی لگنے لگی ہیں، پہلے والی بات ہی نہیں رہی ان پر۔ ان کی کزن آئس میں بڑی انوسینٹ اور کچی کلی کی طرح ہے، جنید نے تعریف کی۔ اور تمہیں تو پتہ ہے مجھے کلیاں کتنی پسند ہیں۔ دانش نے دونوں کے زانوں پر ہاتھ مارا تو تینوں ہنسنے لگے۔ پھر کب ملوا رہے ہو؟ دانش عرف شانی بے قراری سے بولا۔ اگلا ماہ آنے تک، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ افشا اور خمار بھی محتاط ہو گئی ہیں، خاور نے تفصیلاً بتایا۔ آج افشا اور خمار صبح رباب کو خود یونیورسٹی لے کر گئی تھی۔ وہ پریشان سی ہو گئی کیونکہ گاڑی یونیورسٹی والی سڑک پر نہیں چل رہی تھی۔ ذرا ٹھہرو، میں بھی آتی ہوں، مجھے لکی سے ایک کام ہے۔ خمار نے اس جدید کالونی میں بنے ایک بنگلے کے آگے گاڑی روکی تو وہ بھی پریشان ہو گئے، حالانکہ ابھی صرف 8 بجے تھے۔ پہلا پیریڈ 9 بجے ہوتا۔ چند منٹ بعد خمار واپس آئی اور ان دونوں کے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ ناچار افشا کے ساتھ وہ بھی باہر آ گئی۔ لکی اندر بلا رہی ہیں، اس نے بتایا، اور ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی اندر آ گئی۔ کمروں کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں عورت کا وجود ہی نہیں، مگر خمار تو مسلسل لکی لکی کیے جا رہی تھی، اور پھر لکی کو بھی اس نے دیکھ لیا۔ 3 لڑکوں کے درمیان بیٹھی، کندھوں تک تراشیدہ بالوں اور سرخ آنکھوں والی، یقیناً وہ لڑکی لکی ہی تھی۔ رباب، خاور اور جنید کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہاں ایک اجنبی شکل بھی تھی۔ ہائی، آئی ایم لکی اینڈ ہی از مائی برادر جنید، خاور اینڈ دانش، اس نے ایک ادا سے تعارف کروایا۔ رباب کو جان کر ڈھار سی ہوئی کہ تینوں لڑکے اس کے بھائی ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ لڑکے بہن کی موجودگی میں مؤدب بنے بیٹھے ہیں۔ وہ تینوں باتوں میں لگ گئیں۔ رباب بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ اجنبی صورت لڑکا اس کی بیزاری محسوس کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پڑھتی ہیں آپ؟ شانی نے اس کے سادہ وجیہہ مکھڑے کو دیکھا۔ جی ہاں، BA آنرز کر رہی ہوں، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آنر کر رہی ہیں، سچ شکل سے تو بمشکل میٹرک کی اسٹوڈنٹ لگتی ہے، اس نے سچائی سے بیان کیا۔ واقعی وہ بڑی دانپان سی اور نازک سی تھی، چہرے پر بھی بھولپن اور معصومیت تھی۔ ابھی گزشتہ ماہ ہی تو پورے 18 برس کی ہوئی تھی، کوئی گندی سوچ اس کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ کردار کی چمک اور مضبوطی چہرے سے حیا تھی۔ واقعی یہ تو بیان کی گئی تعریف سے بھی زیادہ زبردست ہے، شانی دل میں بولا، اور پھر رباب نے اس کے بار بار اٹھے نہ کی رٹ لگائی تو افشا اور خمار ناچار لکی سے اجازت لے کر آ گئی۔ تائی رقیہ نے اپنے ہم پلہ گھرانے میں فہد کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ آمنہ اور رفعت دل سے ناراض تھی کہ کیا بھابھی کو ہماری بیٹیاں نظر نہیں آئیں، مگر انہوں نے کھل کر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ خمار، اسما اور افشا کے رشتے کی بات رقیہ نے کہیں جاننے والوں میں چلائی ہوئی تھی۔ وہ پورے گھر پر حاوی جو تھی، کسی کی مجال نہ تھی جو چوں بھی کرتا۔ بنیادی طور پر انہوں نے خانہ مزاج اپنایا ہوا تھا، یوں دیورانیاں خاموش تھیں۔ فہد نے اس رشتے کے طے ہونے پر کوئی سرگرمی نہیں دکھائی، وہ بجھا بجھا سے رہتا، باقاعدہ طور پر اس کی منگنی ایرج سے کر دی گئی۔ گھر میں وہی ایک کنوارا تھا۔ رقیہ اس فرض سے بھی جلد سبکدوش ہونے کی فکر میں تھی۔ ایرج کا گھرانہ کاروباری تھا، فہد کا مستقبل خوب روشن تھا، اس کے سسر کی کیک کی فیکٹریاں چل رہی تھیں۔ اس نے اپنے شیئرز مختلف کمپنیوں میں لگائے ہوئے تھے، جس کمپنی میں ان کے شیئرز تھے، اس کمپنی کے ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ حقیقی معنوں میں وہ روپوں میں کھیل رہا تھا۔ فہد کا رشتہ وہاں ہونے کا مطلب تھا چپڑی اور دو کیونکہ ایرج کے نام کافی جائیداد تھی۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی ایرج کے بینک اکاؤنٹ میں جمع تھی، اور عطیہ عائشہ کے تو قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سومیا بھابی ریحان کی پسند
ریحان کی پسند کی تھی، پر وہ بھی لمبا چوڑا جہیز لائی تھی، پر ان کا پس منظر دیہاتی سا تھا، اس سے وہ اچھا خاصا دبتی تھی۔ اس طرح ان کے مقابلے میں ان کی حیثیت صفر سی تھی۔ آج کل تو ایرج کے ہی گن گائے جا رہے تھے، اس کی جائیداد، اس کا بینک بیلنس، اس کا حسن، اس کی انگلش کا ہی تذکرہ تھا۔ دونوں بہنیں بھی ایرج کی ان انمول خوبیوں پر مری جا رہی تھی، مرتی کیوں نہیں، اتنی زبردست بھابھی ملی تھی۔ رقیہ کی کوششوں سے اسما اور افشاں کا رشتہ بھی ایرج کے جاننے والوں میں ہو گیا۔ وہ لوگ ایرج کے باپ کے اسٹیٹس سے بہرحال کم تھے۔ رفعت اور آمنہ ان رشتوں پر خوش نہیں تھی، اپنی بیٹیوں کے لیے تو اتنے امیر گھرانے چنے تھے، اور افشاں اور اسما کے لیے عام سے لڑکے پسند کیے گئے تھے جن کے پاس لمبی چوڑی جائیداد بھی نہ تھی، اور رہتے بھی 120 گز کی کوٹھی میں تھے۔ دونوں نے دبی دبی زبان میں ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ رقیہ کو تو پتنگیں لگ گئیں، یوں یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ فہد کے سسرال والوں نے بھی اس سلسلے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پھر رفتہ رفتہ حالات معمول پر آ گئے۔ تائی رقیہ ایک بار پھر لڑکوں کی رشتہ ڈھونڈنے میں سرگرم عمل ہو گئی۔ اس دوران انہیں ایک بار بھی سجل کا دھیان نہیں آیا، جو خیر سے افشاں اسما کی عمر کی تھی۔ جو کچھ کرنا تھا ہمارا نہیں کرنا تھا، اور واقعی سجل کی طرف سے فکر مند تھی۔ سجل 24 سال میں تھی اور ابھی تک ایک رشتہ نہیں آیا تھا۔ ان کی پریشانی فطری سی تھی۔ مشرقی معاشرے میں مائیں لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی جہیز بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس حساب سے تو سجل کی کافی عمر ہو گئی تھی، اور پھر رباب بھی تھی جو سجل سے کافی چھوٹی تھی، پھر اس کی شادی بھی کرنی تھی۔ ہمارے کو زیادہ پریشانی اسی کی تھی، کیونکہ وہ نفسیاتی مریضہ کے نام سے مشہور تھی، سب کے رویے بھی سامنے تھے۔ ان کی بیٹیوں کا کسی کو بھی دھیان نہ تھا۔ اسی دن مسز جواد سجل کے پاس آئیں۔ تم ایسے کرو، یہ کپڑے ڈیزائن کر دو، میری ایک جاننے والی ہے، ان کا بوتیک ہے، میں وہاں رکھوا دوں گی، کچھ علاقائی ڈریسز بھی ہیں، ذرا جدید طریقے سے تیار کرنا، قومی صنعتی نمائش میں اسٹال لگائیں گے۔ انہوں نے اس کے آگے کپڑوں کا ڈھیر رکھ دیا۔ سجل نے مان لیا، وہ تمام کپڑے تیار کر لے گی۔ سجل بڑی آرٹسٹک اور تخلیقی ذہن کی مالک تھی، عام سی چیزوں کو بھی وہ سلیقے سے کارآمد بنا دیتی تھی۔ ان کے گھر کے واحد کمرے میں عید کارڈ سے بنی پینٹنگ سجی ہوئی تھی، یوں لگتا ہے کسی ماہر مصور کی کاوش ہے، مگر سارا سجل کا کمال تھا۔ کپڑوں کی سلائی کٹنگ کے لیے اس نے کوئی کورس نہیں کیا تھا، گھر میں ہی ہمارے سے سب کچھ سیکھا۔ سجل نے دن رات ایک کر کے تمام سوٹ مکمل کیے اور مسز جواد کو بھجوا دی۔ وہ ایک ہفتے بعد آئی تو نوٹوں کی موٹی سی گڈی اسے تھمائی۔ اس کے تیار کردہ ملبوسات بک گئے۔ اب انہوں نے ایک اور تجویز اس کے سامنے پیش کی۔ میں تمہارے ملبوسات کی مقبولیت دیکھتے ہوئے اپنا ذاتی بوتیک کھولنے کا پروگرام بنا رہی ہوں، اس لیے میں نے کچی آبادیوں میں جا کر کچھ ہنرمند عورتوں سے رابطہ کیا ہے۔ وہ نہایت کم معاوضے پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے سلائی مشینیں بھی خرید لی ہیں، گھر کا حال خالی کروا کر اسی مقصد کے لیے تیار کیا ہے۔ تمہارا کام بس یہ ہوگا کہ تم ڈیزائننگ کرو گی، وہ عورتیں سیئیں گی۔ جب ہمیں زیادہ آرڈرز ملیں گے تو پھر تمہارا معاوضہ بھی بڑھتا جائے گا۔ فی الحال ایک عام لباس پر تمہارا معاوضہ 200 روپے ہوگا، ایک عام ریشمی لباس پر 200 روپے، فینسی سوٹ پر 300 اور کامدار سوٹ پر 500 ملیں گے۔ ہم برائڈل ڈریس بھی تیار کریں گے، اسی حساب سے معاوضہ کریں گے، انہوں نے بتایا۔ سجل کو اتنے زیادہ معاوضے کا سن کر حیرت ہو رہی تھی، انہوں نے اس کی حیرت بھانپ لی۔ ہم یہ بوتیک ہائی کلاس کی لیڈیز کے لیے کھول رہے ہیں، جو ایسے مہنگے ملبوسات خریدنے کی ہمت اور استطاعت رکھتی ہیں۔ ابھی تو یہ ابتدا ہے، بعد میں دیکھنا ہم تمہاری صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ مسز جواد محبت سے ہنسی۔ سجل نے روزانہ 2 گھنٹے کے لیے مسز جواد کے گھر جانا شروع کر دیا۔ سب نے اس پر طنز ریمارکس دیے، مگر وہ حوصلے سے برداشت کر گئی۔ تمام لڑکیاں ذہین تھیں، سجل کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی۔ یہ فاقوں سے مجبور عورتیں اور لڑکیاں 1,000 ماہوار کو نعمت غیر مترقبہ تصور کر رہی تھی۔ سجل کو ان کی محنت کے مقابلے میں یہ معاوضہ نہایت معمولی لگا۔ ہر عورت مہینہ بھر میں 30 لباس تیار کرتی، گویا 30 سوٹوں کی سلائی صرف 1,000 معاوضہ! اسے سچ مچ افسوس ہوا، مگر اگلے ماہ یہ معاوضہ بڑھا دیا گیا۔ مسز جواد کو بھی احساس ہوا کہ معاوضہ کم ہے۔ ان کی بوتیک کا افتتاح دھوم دھام سے ایک مشہور اداکاروں کے ہاتھ ہوا۔ 1 ماہ کے اندر تسلی بخش آمدنی ہوئی، دوسرا مہینہ بھی اس سے بہتر ہوا۔ دگنی سیل ہوئی، کاریگروں کی تعداد دگنی ہو گئی۔ مسز جواد نے بوتیک کے ساتھ 2 کمرے بھی کرائے پر لے لیے، جہاں پر کاریگر عورتیں کام کرتی، تاکہ ایک کسٹمر کو لباس میں کوئی کمی پیشی نظر آئے تو موقع پر ہی دور کی جا سکے۔ یہ بوتیک ایک مہنگے کمرشل ایریا میں تھا، جو بہت جلد مقبول ہونا شروع ہو گیا۔ سجل کا معاوضہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اس کا اثر گھر پر بھی پڑا۔ رباب تو برہم اللہ کہتی ہے ہمیں کوئی اور مکان دیکھ کر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ویسے بھی اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ کرائے کا مکان آسانی سے افورڈ کر سکتے، مگر ہمارا کوئی گوارا نہ تھا، کیونکہ ان کے جیٹ کو یہ پسند نہ تھا، سو وہ خاموش رہی۔ رباب کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کیا۔ آرا نے چپکے چپکے سجل اور رباب کے لیے کئی چیزیں خرید ڈالیں۔ رات کو وہ تینوں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جب تائی اماں اور دونوں چچیاں ان کی طرف آئی۔ خوب، اب تو گویا ہن برسنے لگا ہے اس گھر میں، انہوں نے چاروں طرف تنقیدی نگاہیں دوڑا کر طنز کیا۔ ہمارا کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسد کی موت کے بعد انہوں نے آج پہلی بار یہاں قدم رکھا تھا، ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ سجل بھی ہاتھ صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے نا بھابھی بیٹھیے، امارا کی دلی کیفیت چہرے سے آیا تھی۔ بھئی سجل، کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو اب ادھر ہماری طرف جھانکتی تک نہیں؟ آمنہ نے تاک کر تیر مارا۔ بس چچی، بوتیک میں مصروف ہوتی ہوں، مجرموں کی طرح سر جھکائے بولی۔ کیوں؟ رقیہ کا سوال بڑا کڑا تھا، اس کے پاس زبردست سا جواب تھا، پر اس کی زبان تانوں سے چپک گئی۔
چچی اماں اور تائی اماں میں بتاتی ہوں کیوں. کیونکہ تائی ابا ہمیں جو ہر ماہ 2,500-3,000 روپے دیتے ہیں اس میں تو میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، پر میری صابر ماں اور بہن بڑی سے لے کے اپنے اخراجات کو سنبھالے ہوئے ہیں. کل سجل آپی کی شادی بھی کرنی ہے. ان 2,500-3,000 کو ہم کھائیں گے یا آپی کے جہیز پہنائیں گے یا پھر امی کی دواؤں پر خرچ کریں؟ بتائیں نا آپ. رباب کھانا چھوڑ کر سامنے آ گئی. وہ تینوں تو ہکا بکا، انہیں رباب سے صاف کوئی کی توقع نہ تھی. اے جی ہم نے بھی گھر چلائے ہیں، تمہاری ماں دنیا سے نرالی تو نہیں؟ رقیہ سے برداشت نہ ہوا تو بول پڑی. تائی اماں آپ نے لاکھوں میں گھر چلائے ہیں، 3,000 میں چلا کر دکھائیں تو مانو. وہ بے خوفی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی. یہ تو سیدھا سادہ الزام ہے. آئیں زاہد بتاتی ہوں میں نے، ان کی فیکٹری بھی سنبھالو اور باتیں بھی سنو. رقیہ نے پرانا حربہ استعمال کیا. دے پاور آف اتھارٹی ہمیں، واپس ہم سنبھال لیں گے. وہ اسی ٹون میں آ گئی. اے خدا، قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ رقیہ نے گالوں کو پیٹے تو امارہ اور سجل گھبرا گئی. آئیں زاہد کہتی ہوں وہ کھنڈر فیکٹری ان کے حوالے کرو. رقیہ پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی. امارہ نے ان کے تلوے دبانا شروع کر دیے. سجل بھاگ کر پانی لے آئی. نری ادا کری. رباب پر اتنا سا بھی اثر نہیں ہوا. منہ بناتی ہوئی باہر چلی گئی. اتنے میں تایا اور چچا بھی ادھر آ گئے. رقیہ کو نڈھال پریشان دیکھ آمنہ نے تفصیل بتائی. بھابھی تو کہہ رہی تھی کہ سجل ایک اعلیٰ خاندان کا خون ہے. یوں بوتیک پر بیٹھے دیکھ کر لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ ہم مر تو نہیں گئے جو انہیں کھلا پلا نہ سکے؟ پر رباب بیوی نے تو وہ باتیں سنائی کہ علامہ کہتی ہے فیکٹری کا سارا پیسہ آپ کھا گئے. توبہ توبہ بھائی جان، کیا زمانہ آ گیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. آمنہ ایک جاہل اور مکار عورت لگ رہی تھی. چچی جھوٹ مت بولیں، یہ آپ کے مرتبے کو زیب نہیں دیتا. رباب اندر آ گئی. تایا نے ایک بار اسے دیکھا. بیٹی تم بھی مجھے ایسا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے باپ کا پیسہ کھا رہا ہوں؟ ابھی میرے ساتھ آفس چلو، خود سارے حسابات چیک کر لو. 11 سالوں میں اس فیکٹری پر میرا آدھا تقریباً سرمایہ خرچ ہوا ہے. فیکٹری اب بند پڑی ہے. میں اپنی جیب سے تمہارے اخراجات پورا کر رہا ہوں. مارے رنج کے تایا کا لہجہ بھر آیا. رباب دور ہو جاؤ میری نظروں سے. میں نے تو تمہاری تربیت اس نہج پر نہیں کی کہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرو. امارہ نے اسے دھکا دے کر ہٹایا تو وہ زور زور سے روتی باہر نکل آئی. امارہ معافیا مانگ مانگ کر انہیں مزید مضبوط کر رہی تھی. اس روز وہ پوائنٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ زوردار چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی کے ٹائر اس کے قریب روکے، ورنہ گواری سے پیچھے ہوئی اور بے دھیانی میں گاڑی میں بیٹھے افراد پر نظر دوڑائی. اندر لکی اور اس کا بھائی شانی تھا. ہائے رباب، کیسی ہو؟ لکی گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر آئی. شانی نے بھی اس کی تلقین کی. ٹھیک ہوں، اس نے رسمی مسکراہٹ سے جواب دیا. مس رباب کبھی آئی نا ہمارے گھر؟ شانی بولا. ابھی وہ اسے کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ ایک اور گاڑی آ کر رک گئی. اندر خمار اور افشاں تھی. اوہ تم بھی یہی ہو؟ ان بہن بھائی نے ہمارے کان کھا لیے تھے کہ رباب کو ہمارے گھر لاؤ نا. وہ دونوں باہر آ گئی. ہاں رباب آؤ نا، ممی ڈیڈی انگلستان گئے ہوئے ہیں، ہم چاروں بہت بور ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ شانی. لکی بولی. اچھا آؤں گی کبھی. وہ مروت سے بولی. آج کیوں نہیں، ابھی چلو. وہ اسٹارٹ کرنے لگی. سوری میں نے گھر میں بتایا نہیں ہے. اس نے شائستگی سے انکار کیا. اچھا چلو آؤ، آج ہم تمہیں ڈراپ کر دیتے ہیں. لکی نے آفر کی تو اس نے انکار کیا. میں پوائنٹ سے ہی آپی کے ساتھ چلی جاؤں گی. اس نے خمار کی طرف اشارہ کیا. کچھ عرصے میں شانی کی نظریں اس پر جمی رہیں. وہ سخت الجھن محسوس کر رہی تھی. شانی اور لکی کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا. اس کی آنکھیں ہر وقت اس نے سرخ دیکھی تھی. پھر ان کے روکنے کے باوجود وہ پوائنٹس کا انتظار کرنے لگی. پاس آتے ہی وہ لپک کر سوار ہوئی. چاروں ابھی تک وہیں کھڑے باتیں کر رہے تھے. مسز جواد کے بھائی احتشام کو سجل بہت اچھی لگی تھی. وہ فلرٹ کرنے کا قائل نہیں تھا. سیدھے سباؤ ماں اور بہن کو ان کے گھر بھیج دیا، بس پھر کیا تھا. تائی اور چچی نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی. اسی لیے تو بھاگ کر جاتی ہو کہ اب پتہ چلا یہ سلسلہ. تبھی میں کہوں مسز جواد ماں کو لے کر کیوں آئی ہیں؟ تائی نے مکارانہ آنکھیں گھمائیں. انہوں نے اپنے شوہروں کو بھی بتا دیا. بس سجل کا بوتیک جانا بند کر دیا گیا اور رشتے سے بھی انکار کر دیا گیا. مسز جواد بعد میں 2-3 بار اس کا سبب پوچھنے آئی تو ان کی خوب بے عزتی کی گئی. انہوں نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی. احتشام کو اس کا انکار کا بہت قلق ہوا. پہلی بار اس طرح کوئی لڑکی انہیں اچھی لگی تھی. وہ سنجیدگی سے اپنانا چاہتا تھا. ماں بہن کی بے عزتی کے بعد دل پر پتھر رکھ کر سجل کو بلانا پڑا. مسز جواد ایک تخلیقی اور محنتی لڑکی سے محروم ہو گئی تھی جو ان کے بھائی کی محبت بھی تھی. احتشام ایک پائلٹ تھا، کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا. تبھی تو رقیہ، آمنہ اور رفعت کے پیٹ میں درد اٹھا تھا. اتنے ہونہار اور کماؤ لڑکے کا رشتہ اس منحوس سجل کے لیے آیا تھا. انہوں نے ایسا سلسلہ چلایا کہ بات ہی ختم ہو گئی. تب کہیں جا کر انہیں چین آیا. اب رباب باقاعدگی سے خمار اور افشاں کے ساتھ جاتی. سہولت اور آسانی کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو زندگی کو آرام دہ بنانے والی مشین ہی ایجاد نہ ہوتی. وہ بھی بسوں کے دھکے کھا کھا کر اکتائی ہوئی تھی. اس روز واپسی میں شانی ٹکرا گیا. خمار سے کہہ رہا تھا جاتے ہوئے مجھے بھی ڈراپ کر دو. اس نے بٹھا لیا. وہ واپس میں معمول پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. افشاں اور خمار اپنی باتوں میں لگی ہوئی تھی. شانی ایک نیا مال آیا ہے یا نہیں؟ افشاں نے موڑ کر شانی سے پوچھا. 1-2 ہفتے تک آئے گا. سنا ہے کہ بڑا زبردست ہے. شانی نے بتایا. ہائے میں کیسے دیکھنے آؤں گی؟ خمار پریشان ہو گئی. جیسے ہر دفعہ آتی ہو. نہیں کافی دیر ہو جاتی ہے. چلو ٹائم تبدیل کر لیں گے. افشاں نے تسلی دی. پلیز افشاں. خمار رباب کو ضرور لائے گا. انہیں بھی دکھائیں کہ طبیعت خوش ہو جائے گی.
वो मायने खेजी से बोला। रुबाब ना समझी किसी कपड़े की बातें कर रहे हैं, भला उसे क्या दिलचस्पी हो सकती है। वो बाहर झांकती रही। दानिश की नजरें उसकी बेखबरी को खोजती रही। उसके करेज में उसे बहुत अट्रैक्शन महसूस हो रही थी। खैर चंद रोज बाद की बात है, घर आकर माल देख ले तो सीधी कदमों में गिरेगी, खुद ही सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, वो सोच रहा था। वो मारिया के साथ उसकी बहन के डिपार्टमेंट आ गई। उसने मोहब्बत से हाल अहवाल पूछा। गुड़िया, तुम्हारी कजन बहुत एडवांस लगती है। उन्होंने हंस कर तंज किया। वो जान न सकी कि इसका मतलब क्या है। घर आकर उसने सज्जल से भी जिक्र किया। छोड़ो, हमें क्या लेना देना, उसने कहकर बात खत्म कर दी। वो अपने स्टडी रूम यानी स्टोर रूम में आ गई। आजकल 2-3 अखबारात में लिख रही थी। एक कॉलम का अच्छा मुआवजा था। एक साथ लिख लेती। उसके अंदाज़े तहरीर को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। उसको एक रिसाले की तरफ से भी लिखने की पेशकश आई थी, जो उसने कबूल कर ली। उसे रोज़ अफशा और खुमार खासे एहतमाम से तैयार हुई। यूँ तो रोज़ ही एहतमाम से यूनिवर्सिटी तैयार होकर जाती, मगर आज लग रहा था कि खासी तवज्जो दी गई है। रुबाब हनूज सादा से कॉटन के कपड़ों और जॉगर्स में थी। आओ ना ज़रा, लकीर का हाल अहवाल पूछ लेता है, काफ़ी रोज़ से मुलाकात नहीं हुई। खुमार ने उसी तरह गाड़ी का रुख किया। रुबाब खामोश रही। गेट पहले ही खुला हुआ था। खुमार ने गाड़ी सीधे पोर्च में खड़ी कर दी। अंदर से खावर मुस्कुराता हुआ बरामद हुआ और उन्हें खुशामदीद कहा। लकी अंदर शायद सो रही थी। अफशा ने बड़ी मुश्किल से उसे जगाया। अरे तुम भी आई हो? लकी ने उसे देखते ही झटके उठकर बैठ गई। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं कि तुम हमारे घर आई हो। लकी ने उसका गाल चूम लिया तो वो झेप गई। आज तुम्हें मैं लंच के बगैर जाने नहीं दूंगी। अच्छी अच्छी फिल्में देखेंगे, बातें करेंगे। क्यों रुबाब? लकी ने रुबाब को प्रोग्राम सेट किया। उसने तायद चाही, वो कुछ कह ना सकी। ठहरो, मैं यूनिवर्सिटी फोन करती हूँ, एक बात मालूम करनी है। वो मोबाइल के नंबर पुश करने लगी। 2-3 मिनट बाद वो पलटी। आई एम सॉरी अफशा, यूनिवर्सिटी तो हंगामे की वजह से बंद है। लगता है कुदरत भी मेरा साथ दे रही है। वो हंसी। यूनिवर्सिटी में हंगामे का सुनकर रुबाब परेशान हो गई। उठे, आप ही चलते हैं, यूनिवर्सिटी तो बंद है। अरे बैठो आराम से, शाम से पहले जाने नहीं दूंगी। आई बड़ी जाने वाली, मैं तो तुम्हारी दावत करूंगी। लकी ने मोहब्बत भरी कोफ्ती से उसे धक्का देकर दोबारा बैठा दिया। तुम लोग बैठो, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। वो चली गई। खासी देर बाद वो आई। हाफ स्लीव ब्लाउज में दुबली पतली लकी उसे बड़ी अजीब लगी। उसके दोनों बाजू और कोहनियों से ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म निशान नुमा सुराख थे, जैसे बहुत सारे इंजेक्शन लगे हों। वो हंसते हुए बातें करने लगी। लकी, कितना इंतजार करवाओगे? लगाओ भी इस शाहकार को। अफशा और कुमार के लहजे में इश्तियाक सा था। एक जरा इंतजार करो। वो उठी, गुनगुनाई और उठकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद खावर और जुनैद आ गए। खावर के हाथों में ट्रे थी, जिसमें पेप्सी से लबरेज गिलास और 7 बर्फ क्यूब्स सजे थे। उन्होंने तीनों को एक एक गिलास थमाया और खुद भी बैठ गए। कुमार और अफशा की तकलीद में उसने भी गिलास होंठों से लगाया और घूंट भरा। उफ, ये कैसा जायका है पेप्सी का। मैदे में जाते ही अंदर जैसे आग लग गई हो। सुबह का नाश्ता जू का तू उलट कर बाहर आ गया। उसका सर गोल गोल घूमने लगा। लकी भाग कर आई। जाओ खावर, फिर से 7 अप निकाल कर लाओ। हरी, अब पता नहीं कौन सी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां क्या क्या चीजें मिला देती हैं। आज ही दुकानदार से शिकायत करूंगी। ये तुमने हमें कैसी पेप्सी दी है? लकी ने खासी नाराजगी से कहते 7 अप जबरदस्ती उसे पिलाई तो उसके होश कुछ ठिकाने आए। खावर ने हिजान खेज इंग्लिश का म्यूजिक गाना लगाया। बाद में लकी उन्हें अंदर एक कमरे में ले आई जो बंद था। उसने बढ़कर लाइट जलाई। सामने ट्रॉली टीवी पर एक वीसीआर रखा हुआ था। लकी, अपनी फ्रेंड्स को ये मूवी दिखाओ, मैं देखता हूँ ईशानी कहाँ मर गया। खावर बाहर निकल गया। लकी ने कैसेट डालकर वीसीआर चलाई। इतने में खावर और जुनैद भी आ गए। उनके साथ शानी भी था। रुबाब को देखकर उसने किसी खास रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था। वो पुरसुकून हो गए। फिल्म चलना शुरू हुई। कुछ देर बाद मंजर तब्दील हो गया। ये कैसी फिल्म थी? रुबाब का खून जैसे खोलने लगा, चेहरा सुर्ख होने लगा, हाथ पाँव में सुनसनाहट होने लगी। उसने आज तक ऐसी फिल्म नहीं देखी थी। उसका जी चाहा यहाँ से, इस कमरे से भाग जाए। उसने दाएं तरफ नजर दौड़ाई। सब फिल्म में डूबे हुए थे। वो धीरे से उठी। नहीं स्वीटी, देखो उसे। तुम खुशकिस्मत हो जो हमारे दरमियान बैठी हो। एंजॉय करो। जुबानें एंजॉय करने के लिए होती है, मत खुद को समेट समेट कर रखो। शानी का सुर्ख सुर्ख चेहरा और आंखें उसे दहला गई। उसके हाथ में पेप्सी से भरा मशरूब वाला गिलास था। रुबाब ने नजरें स्क्रीन से हटा ली। वहां जो कुछ दिखाया जा रहा था उसे देखकर दिल चाह रहा था जमीन फटे और उसमें समा जाए। फिर उसने देखा कि फिल्म देखते देखते खुमार जुनैद की तरफ लड़क गई और खावर लकी को थाम कर बाहर ले गया। खुमार और जुनैद एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर गुम हो चुके थे। उसने शर्मिंदगी से आंखें बंद की। ने अफशा को शानी को अफसर संभाल चुकी थी। या तो शैतानी चक्कर चल गया था। वो बाहर आई। उसने दाएं तरफ बने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, जो चौखट खुल गया। अंदर का मंजर देख उसके हवास सलब हो गए। लकी की साड़ी का पल्लू जमीन पर पड़ा था और उसका भाई बकौल लकी के इंतहाई काबिल एतराज हुलिये में रुबाब था। रुबाब का दिल चाहे शैतान गा और शैतान के पुजारियों से दूर चली जाए। अंदर का मंजर उसके दिलो दिमाग पर ऐसा हावी हुआ कि बेख्तियार नहीं नहीं कहते चीखें मारती बाहर की तरफ भागी। यूं लग रहा था कि पागल हो जाएगी। आगे से किसी ने उसे थाम लिया। उसने बेख्तियार निगाहें ऊपर उठाई। आसपास वर्दियों वाले खड़े थे। गुल मोहम्मद, इसे संभालो, मैं अंदर का जायजा लेता हूँ। इंस्पेक्टर नसीर ने उसे हवलदार के हवाले कर दिया।
اس کے ساتھ لیڈی پولیس بھی تھی۔ رباب کے حواس مختل ہو جا رہے تھے، خالی ذہن کے عالم میں، جیسے اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ چند منٹ بعد پولیس ان باقی افراد کو بھی لے آئی، ان سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ خواب کے عالم میں چلتی ہوئی بند پک اپ میں بیٹھی لکی، خمار اور افشا بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب انہیں سلاخوں کے پیچھے والے آئینی دروازے کے پیچھے دھکیلا گیا تو اسے ہوش آیا کہ کتنا بھیانک واقعہ اس کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ چپ کر مہارانی، گل کھلا کر رو رہی ہے، اگر اتنی ہی فکر تھی تو آئی کیوں تھی؟ یہ رنگ کیوں گھولا؟ لیڈی انسپکٹر نے سلاخوں کے پار سے بے-دردی سے چھری سے رسید کی تو وہ بلبلا اٹھی۔ اس کی سفید کلائی پر سرخ سا نشان پڑ گیا۔ وہ دعا کرنے لگی، کاش اسے موت آ جائے۔ امارہ اور سجل کا سامنا کرنے سے پہلے اللہ اسے اٹھا لے، یا پھر یہ خواب ہو۔ شانی، جنید اور خاول مسلسل چیخ رہے تھے، البتہ لڑکیوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں نکال کر میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جایا گیا۔ لکی، خمار اور افشا کے چہرے زرد پڑ گئے۔ رباب کی حالت تو سب سے بری تھی۔ ادھر چلو، ذرا تفتیش تو کریں۔ لیڈی پولیس نے اہلکار نے اسے دھکا دیا تو افشا کو خود پر اختیار نہ رہا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ وہ گھررائی، پر عورت نے توجہ نہیں دی۔ وہ طنزیہ مسکراتی رہی۔ بی بی، یہاں آنے والی ہر لڑکی شروع میں یہی کہتی ہے، میں فلاں سینیٹر کی بیٹی ہوں، فلاں سیٹھ کی بھانجی ہوں، فلاں ڈی سی کے رشتہ دار ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ لیڈی پولیس نے تمسخر سے انہیں دیکھا۔ کوثر، ڈی ایس پی صاحب آ گئے ہیں، انہیں لاؤ۔ ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل نے جلدی بتایا۔ آگے لگو۔ مزہ تو اب آئے گا جب ڈی ایس پی صاحب سے فرشتے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ خوبصورت لڑکیوں پر انہیں رحم بھی نہیں آتا، ان کے پاس تشدد کے وہ نئے طریقے ہوتے ہیں کہ لوہا بھی ان کی سختی سے پگھل جائے۔ تم تو پھر نازک لڑکیاں ہو۔ اس لیڈی پولیس نے انہیں ڈرائے ہوئے رنگ اور ہراساں شکل کے ساتھ رباب ان تینوں کے پیچھے ڈی ایس پی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں ایسے پکڑا ہے انہیں انسپکٹر مراد؟ وہ مؤدب کھڑے انسپکٹر مراد سے مخاطب ہوا۔ گل افشانی کالونی، بلاک ای، بنگلہ نمبر 5 سے سر، اس نے جواب دیا۔ اور کیا ملا ہے وہاں سے؟ ڈی ایس پی نے ایک طاہرانہ نظر ان سب کے چہرے پر ڈالتے پوچھا۔ یہ تقریباً 100 سے زائد ڈیو کیسٹ ہیں، 6 کریٹ ولائتی شراب کے، اور یہ بیگ اور فائلز ملی ہیں، یہ ان لڑکیوں کی ہیں۔ اس نے میز پر رکھی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو اس نے لکی کے گھر سے برآمد کی۔ خضر شاہ، آپ نے انہیں کس حال میں پکڑا ہے؟ وہ لیڈی اے ایس آئی کی طرف متوجہ ہوا جو ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ سر، اندر وی سی آر چل رہی تھی، یہ چاروں اسی کمرے میں موج اڑا رہے تھے جبکہ یہ دونوں کمرے میں تھے۔ دوسرے کمرے میں اس نے لکی اور خاور کی طرف اشارہ کیا، اور یہ اس نے رباب کی طرف اشارہ کیا تو انسپکٹر نصیر بول پڑا۔ یہ ساری باہر تھی، زور سے چیخ رہی تھی، ان کی آواز نے ہمیں متوجہ کی، یہ نہیں کہہ رہی تھی۔ ڈی ایس پی نے ہنکار بھرا اور میز پر رکھی فائلز دیکھنے لگا۔ ایک خمار، ایک افشا اور ایک رباب کی تھی، جبکہ رباب کا بیگ بھی تھا۔ تو اسٹوڈنٹس ہو تم لوگ؟ اس نے بیگ سے جھانکتی کتاب پر نگاہ دوڑا کر پوچھا اور باہر نکال لی۔ رباب اسد کمال، بی اے آنر فرسٹ ایئر، اس نے بآواز بلند نام پڑھا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آپ آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ وہ ان چاروں کے پاس رک گیا، اس نے نرم لہجے میں انہیں حوصلہ دیا۔ سر، آج یہ غلطی ہوئی، آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ افشا لجاجت سے بولی۔ ٹھیک ہے، اطمینان سے بولتا ان کے سامنے پڑی ٹیبل پر ٹک گیا۔ انسپکٹر مراد نے انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اپنے تعارف سے تو فیضیاب کریں ہمیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ میں لکی ہوں، یہ افشا ہے، یہ خمار، یہ ان کی کزن، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں۔ لکی نے رباب کی طرف اشارہ کرتے عجیب سے انداز اختیار کیا۔ رباب کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھی، اس نے قسم کھا لی کسی کو بھی نہیں دیکھے گی۔ گلابی لبوں کو کاٹتے اس کے نچلے ہونٹوں پر خون نکل آیا۔ ہم بے قصور ہیں، ہمیں وہاں ورگلا کر لے کر گئی تھی، قسم سے ہم سراسر بے قصور ہیں۔ خمار نے رونا شروع کیا۔ پلیز آپ چپ کر جائیں، سزا قصور والوں کو ہی ملے گی، آپ کو نہیں۔ اس نے ایک اڑتی نظر رباب کے چہرے پر ڈال کر سر جھٹکا اور خمار کو تسلی دی۔ وہ فوراً چپ ہوئی۔ ڈی ایس پی نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ تینوں بیٹھ گئیں۔ رباب کھڑی رہی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی اسے جادو کے زور سے بت بنا گیا ہو، ہپناٹائز کی کیفیت میں تھی۔ شانی، خاور اور جنید بھی بیٹھ چکے تھے۔ سر، ہمارے لائق کوئی خدمت؟ لکی ایک ادا سے ٹیبل پر بیٹھے ڈی ایس پی کی طرف جھکی تو اس کی ساڑی کا پہلو زمین کو چھونے لگا۔ اس کی ساری رعنائیاں چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ہنسا۔ پہلے اپنا ایڈریس تو بتائیں تاکہ آپ کو گھر چھوڑنے کا انتظام کریں۔ وہ تینوں ایڈریس بتانے لگی۔ لکی نے لڑکوں کو اپنا بائی ظاہر کیا۔ ڈی ایس پی کی نگاہ رباب پر گئی۔ بی بی، آپ کا نام اور ایڈریس، والد کا نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے دوسری بار پوچھا، وہ خاموش رہی۔ اس نے تیسری بار پوچھا، جواب میں خاموشی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی پوری شدت سے اس کی کمر پر ماری تو وہ چیخ پڑی۔ میرا کوئی ایڈریس نہیں، میرے والد نہیں۔ وہ بول پڑی۔ سر، اس سے کیا پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھیں۔ اب بھلا ایڈریس بتاتے ہوئے کیسی شرم آ رہی ہے اسے؟ خمار بے دھڑک بولی۔ ڈی ایس پی ان کے گھر فون کر کے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو تم لوگ پڑھائی کے بجائے یہ زہر رگوں میں اور دماغ میں انجیکٹ کر رہے ہو؟ وہ لڑکوں کے پاس آیا۔ بیت کی چھری تڑاتڑ تینوں کی پیٹھ پر پڑی تو ان کا نشہ ہرن ہو گیا۔ سر، ہم بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، یہ ہمیں لا کر دیتی تھی، کہتی تھی میرے کزن لاتے ہیں۔ شانی اور ان دونوں نے رباب کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکیاں بھی اسی کا نام لے رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ ہے یہ۔
रुबाब की आवाज़ घुटी-घुटी सी थी, जिससे खुद पर एतबार ना हो। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मौत मांगोगे मौत भी नहीं मिलेगी। डीएसपी पर जुनून तारी हो गया। शायें बेद लड़कों पर बरसा रहे थे। लड़कियां थर-थर कांप रही थी। इतने में जाहिद, वाहिद और असरार चले आए। तीनों को थाने में देखकर उनका हाल जो हुआ सो हुआ। अफशा और कुमार ने भी नजरें चुरा ली। इस वक्त डीएसपी दूसरे कमरे में था। एक बंगले में कत्ल की वारदात की इत्तला मिलते ही वो चला गया। इन दोनों का सामना नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर मुराद उसकी जगह बैठा हुआ था। सर, आप अपनी औलादों को तालीमी इदारों में भेजकर मुतमईन क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी जाने की ज़हमत की कि वाकई हमारी औलाद कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही है या कहीं और? क्या आपने कभी इनसे सवालात जानने की कोशिश की? आपको मालूम है आपकी साहबजादियाँ आज कहाँ थीं? इंस्पेक्टर मुराद सर्द लहजे में बोला। नहीं। इसरार और वाहिद ने नफी में सर हिलाया। ये आज गुल अफशान की कॉलोनी के एक बंगले में उन लड़कों के साथ काबिल एतराज़ हुलिये में औरियां फिल्में देखते हुए पकड़ी गई हैं। साथ शराब का दौर भी चल रहा था। मुराद ने धमाका किया तो इसरार और वाहिद लड़ते हुए खड़े हुए। डैडी, ये झूठ है। हमें रुबाब खुद लेकर गई थी ज़बरदस्ती वहाँ। इसने हमें कहा कि ये पेप्सी पियो। हमें नहीं पता था कि वो शराब थी। आई स्वेयर डैडी, ये झूठ है। मेरी फ्रेंड लकी और उसके भाइयों को भी इसने ही बहकाया है। ये अक्सर यूनिवर्सिटी में एक लड़के की गाड़ी में बैठकर कहीं जाती। मैंने इसे बहुत रोका, अफशा ने भी समझाया, मगर ये बात नहीं आई। इसी से ये फिल्में लाती थी, हमें भी लाती थी। आज भी ये खरीद के हमें साथ ले गई थी। हमें रिवॉल्वर दिखाकर ज़बरदस्ती उस बंगले में ले गई। डैडी, वो बंगला इसके दोस्त के नाम है। कुमार और अफशा सरासर इसरार और वाहिद के गले लगी रोने लगी और रो कर अपनी दास्तान सुना रही थी। उन्होंने तो अपना बाप का सहारा ले लिया था, वो किसका सहारा लेती? कौन उसकी बेगुनाही का सबूत देता? काश खुदा उसे आसमान पर उठा लेता या इस भड़कती आग को गुलजार में बदल देता। पर वो आग ठंडी ना हुई और ना ही वो इब्राहिम थी। वो तो एक आम सी लड़की रुबाब थी। जाहिद का माल अपनी पीआरशिप से काम ले रहे थे। बार बार फोन खड़का रहे थे। उन्हें छोड़ दिया गया था। कुछ अरसे में ताया चचा ने रुबाब से कलाम तक नहीं किया था। कई दफ़ा उसने बोलना चाहा, किसी नादिदा कुव्वत ने उसकी जुबान पकड़ ली। अफशा और कुमार के चेहरे दमक रहे थे। जर्दी सुर्खी में बदल गई थी। उनकी निगाहें फ़ख्र से उठी हुई थी। लड़खड़ाती जुबान रवा थी। गर्दनें तनी हुई थी। वहाँ एक रुबाब भी थी जो जिंदा ज़मीन में धंसते जा रही थी। जहाँ अदल की जंजीर नसीब है, वहाँ कटे हैं मेरे हाथ, उसे कह देना। बुलाओ अपनी माँ को। जाहिद की आवाज़ आज से पहले कभी इतनी ऊंची नहीं हुई। सब सिटिंग रूम में थे। रुबाब गाड़ी से उतरकर अपने पोर्शन की तरफ जाना चाहती थी कि चाचा ने उसका हाथ पकड़ा, अपने पोर्शन की तरफ धक्का दिया। उसके आगे रिहान हाथ बांधे इधर उधर टहल रहे थे। फहद को ताई ने ज़बरदस्ती कमरे में बंद किया। जब थाने से फ़ोन आया था आपकी बेटियाँ यहाँ पुलिस की तहवील में है, तो तीनों भाइयों का रंग फूक हो गया था। जंग हंसाई के खौफ से उनके पसीने छूट गए थे। डीएसपी ने तफसील भी बताई। उनकी निगाह में कल सुबह के अखबार की मतवक्का सह सुर्खियाँ गर्दिश करने लगी। मशहूर बिजनेसमैन फजल कमाल की पोतियां और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रुकन की बेटियां रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार हुई। फहद और रिहान के चेहरे सुर्ख हो गए थे। उन दोनों के थाने जाना चाहते थे। ताई रुकैया ने बमुश्किल दूध के वास्ता देकर उन्हें रोका। जवान खून तो कुछ भी कर सकता था। खुद आमना और रिफत के दिल दहले जा रहे थे। पता नहीं क्या किस्सा था। हमारा तो सिरे से ही इस चीज़ की खबर ना थी। अब वापस आकर इल्म हुआ तो ये चक्कर है। रुकैया, आमना और रिफत मुतमईन थी। खुमार और अफशा ने अपनी बेगुनाही माँ बाप दोनों की नज़रों में साबित कर दी। देखना ये था कि रुबाब बेबी का क्या हश्र होता है। रुकैया फहद को बुला लाई थी। रुबाब के ज़ुम्मे उनके बड़े हिसाब थे, जिनका चुकाने का बेहतरीन मौका कुदरत ने उन्हें खुद फराहम किया था। आमना जाकर अमारा को बुला लाई। वसर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। आमना के लहजे की बात ऐसी ज़रूर थी जिसने उन्हें चौंका दिया। सज्जल भी काम अधूरा छोड़कर उनके साथ होली। अंदर जैसे कोई अदालत लगी हुई थी। उनकी माँ जाई कमरे के वस्त में मुजरिमों की तरह खड़ी थी। यूँ लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे ज़मीन बोस हो सकती है। रुबाब, क्या हुआ है? दोनों उसके करीब आ गई। वो यूँ हो गई जैसे समात मफलूज हो गई हो। आसान नहीं है इंसाफ की जंजीर हिलाना। दुनिया को जहांगीर का दरबार न समझो। मेरी मासूम और मज़लूम बेटियां, आमना और इफ़त ने दुआएं दी। खुमार और अफशा धुआंधार रो रही थीं। जो दास्तान उन्होंने थाने में सुनाई थी, अब घर में नए सिरे से सबको सुना रही थी। हमें कुछ नहीं पता। रुबाब ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हमें जाने क्या कुछ पिलाया कि हमारे हवास तलब हो गए। उसने कहा कि हमें एक ज़बरदस्ती फिल्म दिखाती हूँ। पहले भी कई बार उसने ऑफर्स किए, मगर हम टालती रही। घर में भी किसी को नहीं बताया कि हमारा चची और वो भी खुद को मजलूम न समझने लगे, क्योंकि हम उन पर जुल्म जो बहुत करते हैं। आज भी ज़बरदस्ती अपने दोस्त के साथ आई और हमें बिठाकर ले गई। हमें क्या पता था वहाँ ये शैतानी कारोबार होता है। वल्लाह डैडी, हमारा दिल चाहता है कि हम खुदकशी कर लें। इस वाक़ये के बाद दिल उचाट सा हो गया है। खुमार और अफशा ने अचानक ही सोफे से सर टकराने शुरू कर दिए। आमना और इफ़त तड़प कर आगे बढ़ी और उन्हें रोका। इसके करतूतों की सज़ा आप अपने आप को क्यों देती हो? होश में आओ। दोनों ने अपनी अपनी औलाद को होश में छुपा लिया। रुबाब को यूँ लगा जैसे मैदान हशर की गर्मी में तपती ज़मीन पर नंगे पैर खड़ी है। हर तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। कोई इन तीरों को रोकने वाला नहीं। हर तीर पहले से बढ़कर जहरीला है। फिर पूरा मैदान जैसे तीरों से अट गया हो। हर तीर उसकी लाश में पुरोई हुई हो और ज़मीन सुर्ख होती जा रही थी।
صرف مجھے ہی نہیں، میری سوچوں کو بھی سزا دو۔ میں عیسیٰ نہیں ہوں، مجھے سولی چڑھا دو۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خمار اور افشاپی مجھے خود اپنی دوست لکی کے گھر لے کر گئی تھی۔ اس نے ڈوبتے ڈوبتے ابھرنے کی کوشش کی۔ امارہ اور سجل تب خود اسے دیکھی جا رہی تھی۔ فہد اور ریحان ایک ساتھ دروازے کے پٹ پکڑے جھانک رہے تھے۔ زاہد، اسرار اور واحد تینوں رباب کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ریحان اور فہد بھی ان کی طرف بڑھے۔ سجل کو ایک کتاب میں پڑھی گئی ریڈ انڈسٹریز کی رسم یاد آئی۔ جب وہ کسی دشمن کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں تو اس کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ گھیرا توڑ دیتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے دشمن کو معاف کر دیا۔ اگر وہ گھیرا ہنوز برقرار رہتا ہے تو موت کا خونی رقص شروع ہو جاتا ہے۔ ارد گرد بیٹھے تماشائی خاک اٹھا اٹھا کر دشمن پر پھینکتے اور نفرت کا اظہار کرتے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ریڈ انڈسٹریز کی بستی میں بیٹھی ہو، جہاں اس کی بہن کو گھیرے میں لے لیا ہو۔ تائی، چچی، افشاں، خمار، اسما، صوفیہ سب تماشائی ہیں جو دشمن پر کسی بھی لمحے خاک پھینکنے والے ہیں اور موت کا رقص شروع ہو جاتا۔ نہیں بھائی جان، یہ رباب جھوٹ بول رہی ہے۔ ہمیں تو اس نے کئی بار چپ رہنے کے پیسے بھی دیے تھے۔ اس کے پاس ابھی بھی چند کیسٹ ہیں، اس نے ہمیں رکھنے کے لیے دی تھی، مگر ہم نے انکار کر دیا۔ افشاں فہد سے بولی، جو خون رنگوں سے رباب کو برے جا رہا تھا۔ جھوٹ ہے، یا اللہ پاک کی قسم میرے پاس ایسی کوئی کیسٹ نہیں، آپ تلاشی لے لیں۔ رباب کو امید کی کرن نظر آئی جو اس نے دیوانہ وار مٹھی میں بند کرنی چاہی۔ آئیں بھابھی، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ افشاں آگے ہوئی۔ سب نے اس کی تقلید میں اسٹور روم میں گھس گئے۔ اس کا سامان الٹ پلٹ کرنے لگی اور باقی ٹرنک کی تہہ سے کیسٹ نکلی، ساتھ 200 روپے کے مڑے تڑے نوٹ۔ پوری 5 کیسٹ تھی۔ فہد نے جھپٹ کے قبضے میں لی اور رباب کو کھینچتا نیچے لے گیا۔ سب سانس روکے اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک کیسٹ سی وی آر میں چلا دی۔ جو کچھ دکھایا جا رہا تھا اس میں اس کو دیکھ کر سب کے سر جھک گئے۔ فہد نے جھپٹ کے پلک نکالا اور وی سی آر سے کیسٹ نکال کر اپنے بوتوں تلے کچل دی۔ تمہیں پتہ ہے امریکہ جیسے ملک میں بھی جو لوگ خود کو فخر سے ترقی یافتہ اور روشن خیال ملک کہتا ہے، وہاں بھی ایسی فلمیں نہیں دیکھی جاتی۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم دھڑلے سے انہیں پاس رکھ۔ فہد نے بھاری بوٹوں سے اس کی جسم کو ٹھوکر لگائی۔ وہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ کون ہے یہ ارمان اور اس کے ساتھ کب سے تمہارا یہ سلسلہ ہے؟ ایک اور ٹھوکر۔ بولتی کیوں نہیں؟ باپ سر پر نہیں، اس لیے وارکی کا یہ عالم ہے۔ تایا نے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ واحد چچا نے دوسرا تھپڑ مارا۔ امارہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پوری شدت سے مسل لیا۔ کمینی آوارہ، جان سے مار دو، ہماری معصوم بیٹیوں پر الزام لگاتی ہو۔ آمنہ رفعت نے بڑھاوا دیا۔ فہد نے اپنی بھاری بوٹوں سے اسے فٹ بال کی طرح ککس لگانا شروع کی۔ پہلے اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا، پھر جسم پر پہنے گئے کپڑے خون سے تر ہونا شروع ہو گئے۔ ناک سے بل بل خون بہہ رہا تھا۔ فہد ابھی تک جنون کے عالم میں اسے مارے جا رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی ضرب اس معصوم سی لڑکی کو کس اذیت کی انتہا پر پہنچا رہی ہے۔ رباب کے جسم سے بہتا خون دیکھ کر امارہ پر جنون طاری ہو گیا۔ وہ پانچوں کو گھیرا توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ واحد نے انہیں دھکا دے کر گرایا۔ وہ ہمت کر کے پھر اٹھی کھڑی ہوئی۔ اس بار وہ رباب کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کا لہو دریدہ جسم دیکھ کر ان کی آہیں آسمان چیرنے لگی تھی۔ میری رباب تو آئینہ ہے، صاف شفاف آئینہ جس کی پر گرد کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ وہ رباب کے بے جان جسم کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ چھوڑ دے فہد، چھوڑ دے، اسے مر جائے گی۔ رقیہ چیختی ہوئی بیٹے کے قریب آئی۔ رباب کی حالت دیکھ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ امارہ رباب کے اوپر اوندھی ہوئی تھی۔ ان سب کو ہوش آ گیا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ سجل بھاگ کر ماں اور بہن کے قریب گئی۔ امی ہوش میں ہیں، خدا کے لیے ہوش میں ہیں، ہماری رباب کو، ہمارے طوطے کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ تایا ابو دیکھیں نا رباب کو کیا ہوا ہے، امی کو کیا ہوا ہے، پلیز انہیں دیکھیں نا۔ وہ زاہد کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے کچھ کریں زاہد، ورنہ یہ پولیس کیس بن جائے گا، ابھی جان ہے اس میں۔ تائی، رقیہ نے مردوں والی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ٹٹول کر رباب کی نبض چیک کی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اگر پولیس اور ڈاکٹر نے پوچھا تو کیا کہیں گے؟ واحد اور اسرار تذبذب میں تھے۔ کہہ دیں گے سیڑھیوں سے گری ہے۔ بیٹی کو دیکھ کر ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ رقیہ نے پروگرام بھی سیٹ کر لیا۔ ریحان نے بھاگ کر رباب اور امارہ کو گاڑی میں پہنچایا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ سجل ساکت اور صامت بہن کا ہاتھ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈی ایس پی سبطگین گیلانی شاہ زمان کا بیان لے کر اس کے وی آئی پی روم سے باہر نکل رہا تھا۔ آگے وارڈ بوائے اسٹریچر دھکیلتا ادھر آ رہا تھا۔ اس کی وردی روب سے سائڈ پر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ گزر سکے۔ سبطگین نے یوں ہی اسٹریچر پر نظر ڈالی۔ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جو کل ان لڑکوں کے ساتھ لائی گئی تھی۔ اس پر چادر سے خون کے دھبے جھانک رہے تھے، چہرہ بھی لہو لہو ہو رہا تھا۔ ایک روز میں اس کی یہ حالت، وہ حیران ہوتا آگے بڑھا۔ آج امارہ کا سوئم تھا۔ رباب کو ہاسٹل پہنچاتے ہی انہوں نے امارہ کو بھی ایڈمٹ کروایا تھا، مگر کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ٹھیک دوسرے دن وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی موت فالج کے اٹیک کے باعث ہوئی ہے۔ سجل نہ رو سکتی تھی نہ ہنس سکتی تھی۔ بقول شاعر کے ایک اور دریا کا سامنا، مجھ کو ایک اور دریا کی پار جو اترا میں نے دیکھا۔ رباب آئی سی یو میں تھی، کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، نہ دیکھنے کی اجازت تھی۔ آج چوتھا روز تھا۔ سجل کو بغیر کھائے پیے، حالانکہ سب نے کتنی محنتیں کی کہ ایک نوالہ کھا لو،
فہد بھی اس کے پاس آ گیا۔ سجل پلیز کھانا کھا لو، دیکھو چچی کی روح کو کیوں تکلیف دیتی ہو، پیٹ سے کیوں دشمنی کر رہی ہو۔ وہ نوالا بنا کر اس کے منہ میں دینا چاہتی تھی۔ سجل نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور نوالا اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دی۔ تم قاتل ہو تم۔ وہ کمرے میں بھاگی۔ فہد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آج مسلسل 28 دن ہو گئے تھے اسے کومے میں گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق سر میں کسی سخت ضرب کی وجہ سے اس کا ذہن بے ہوشی میں ڈوب گیا ہے۔ سجل اچھی طرح جانتی تھی وہ سخت ضرب کون سی تھی۔ سب باقاعدگی سے رباب کو دیکھنے آ رہے تھے۔ سجل نے تو باقاعدہ کسی جوگن کی طرح یہاں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ سب سمجھا کر تھک گئے تھے کہ جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگر رباب کو ہوش آ گیا تو مجھے نہ پا کر وہ پریشان ہو جائے گی۔ آپ سب جائیں، اس کے پاس میں رہوں گی۔ وہ ہٹ درمی سے کہتی۔ سب حیران ہو گئے۔ یہ نرم خوب مہربان سجل تو نہ تھی، یہ تو رباب کا پردو تھی، ضدی رباب کا دوسرا عکس۔ سب کے جانے کے بعد وہ کرسی گھسیٹ کر رباب کے بستر کے قریب آئی اور ٹکٹکی باندھ کر رباب کے پٹیوں میں جکڑے چہرے کو پیار سے چھوتی، اس کی ایک ایک نقش کو اپنے اندر اتارتی۔ رباب کے زخم تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے۔ سجل دن رات ایک کرتی دعا مانگتی کہ رباب کو ہوش آ جائے، اور پھر اس روز رباب کو ہوش آ گیا۔ سجل نے اس کے گلے لگ کر امارہ کی موت کا بتایا تو سجل تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رباب کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا، حالانکہ سجل کو بری طرح روتے دیکھ کے ڈاکٹرز کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد اسے ڈسچارج دے دیا گیا تھا۔ رات تایا اور تائی چھوٹے چچا کے ساتھ ان کے پورشن میں آئے۔ رباب انہیں دیکھ کر یوں ہی بستر میں پڑی تھی۔ سجل، ہم نے رباب کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں بہت خوف تھا، سب کا خیال تھا یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ اس گھر میں اور بھی لڑکیاں ہیں، کل کلا کو ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں۔ رباب کی شادی کے بعد یہ کام آسان ہو جائے گا۔ کل لڑکے کی بہنیں آ رہی ہیں، تم مل لینا، فکر مت کرنا، ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ تایا دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے۔ سجل کو قدرت کی ستم ظرفی پر ہنسی آئی۔ شادی کی تجویز بھی رقیہ کی سازشی ذہن کی پیداوار تھی۔ ان کا خیال تھا تندرست ہونے کے بعد رباب بے نیام تلوار کا سلوک کرے گی اور ہو سکتا ہے اس کا اپنا حصہ بھی طلب کرے۔ اسی خوف نے انہیں دیواروں اور دیورانیوں سے مشورہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ سب کا مشورہ تھا کچھ دیر دلا کر رباب کی شادی کر دی جائے۔ عطیہ میکے آئی تو اس نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کی ساس کے جاننے والے ہیں جنہیں اپنے لڑکے کے لیے لڑکی کی تلاش ہے۔ خاندان میں جب بھی لڑکے کی بات چلتی کوئی رشتہ دینے کو تیار نہ ہوتا۔ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ بھی۔ سب کہتے ہیں کہ اس نے پہلی بیوی کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس کی بہنوں سے رباب کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کی حالت کا بھی بتایا ہے۔ دل و جان سے وہ آنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے سوچا پہلے آپ سے مشورہ کر لوں۔ اس نے بتایا تو رقیہ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دوسرے روز لڑکے کی بہنیں آئی تو انہوں نے صاف صاف اپنے بھائی کے بارے میں بتایا۔ رقیہ نے بھی رباب کے بارے میں سچ بولنے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے رشتہ منظور ہے۔ سلوت اور نگی کی آنکھیں چمک گئی۔ گھر آ کر وہ خوب ہنسی تھی۔ اب مزہ آئے گا، بھائی سکون کو ترس جائے گا۔ لڑکی کی تائی نے بتایا ہے جس گھر میں جائے گی اندھیرا کر دے گی، نحوست پھیلائے گی اور ہم دیکھیں گے تماشا۔ ادھر رقیہ، رفعت اور آمنہ بھی خوش ہوئیں۔ سنا ہے لڑکے کے غضب سے سب پناہ مانگتے ہیں، اپنی رباب کو دبا کر رکھے گا، دال آٹے کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا، اوپر سے 2 بچوں کو سنبھالنا پڑے گا، ماں کے گھر کے عیش یاد آئیں گے، چوں بھی نہیں کر سکے گی، سارا دم خم نکل جائے گا۔ آفشاں اور خمار پر الزام لگاتی تھی، پاپا کٹنی کہیں کی نہ ہو تو یہ نہ ہو رباب کا ہونے والا شوہر کہیں سنگن ملنے پر اس کا پتہ ہی صاف کر دے۔ یہ میری انا کی شکست ہے، نہ دوا کر نہ دعا کر، جو کرو تو بس یہ کرم کرو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ جو ایک ترکش وقت ہے، ابھی اس میں تیر بہت سے ہیں، کوئی تیر نم تم کو نہ آ لگے، میرے زخم دل پہ یوں نہ ہنسو۔ گڑیا اٹھو، نیچے ڈرائنگ روم میں تمہاری نندیں آئی ہیں۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے سجل کا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ پیش و پیش کے بغیر اس کے ساتھ ہولی۔ سلوت اور نگی تو تولتی آنکھوں سے رباب کا جائزہ لے رہی تھی۔ عطیہ اور اس کی ساس بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ مومو، عرشیہ، خمار، اسما سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ یہ ہیں رباب۔ عرشیہ نے طنزیہ انداز میں اس کی آمد پر تعارف کرایا۔ رباب سمٹ کر بیٹھ گئی۔ عرشیہ، مومو، عطیہ، سلوت اور نگی سے کسر پسر کر رہی تھی۔ سجل کا چہرہ باوجود سب کے سرخ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ وہ جس کے بارے میں یہ گوہر افشانیاں کی جا رہی ہیں وہ خاموش بیٹھے تھے۔ سجل کا جی چاہا اس کی بے حسی کو جھنجھوڑ ڈالے۔ وہ کیوں ایسی ہو گئی ہے، کیوں اتنی مسکین اور قابل رحم نظر آنے لگی ہے؟ سجل، ایک گلاس پانی ملے گا؟ وہ عدنان کی آواز تھی جو اسے پانی مانگ رہا تھا، وہی لمبے بالوں والا عدنان جسے رباب مریخی مخلوق کہا کرتی تھی۔ رباب، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنے میں سجل اس کے لیے پانی لے آئی۔ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، آپ کو خبر نہیں وہ کتنا ظالم ہے، سنگدل آدمی ہے، ایک بیوی کو قتل کر چکا ہے، کسی طرح بھی آپ انکار کر دیں، میں اس لیے آنٹی کے ساتھ آیا ہوں حقیقت آپ کو بتا سکوں۔ کھلنڈر سا عدنان کتنا بڑا اور پرخلوص لگ رہا تھا، ہم کیسے انکار کریں، یہ ممکن نہیں، سجل کمزور لہجے میں بولی، جبکہ رباب اسی طرح خاموش تھی۔ وہ سچ میں اس نازک لڑکی کا حشر خراب کر دے گا، درندہ ہے درندہ۔ آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ دل سوزی سے بولا۔ جاتے جاتے سلوت رباب کے ہاتھ پر
5,000 रुपये रख गई थी, जिसका मतलब था हम जल्दी आएंगे। मिसेस जवाद को इल्म हो गया कि रुबाब की शादी हो रही है। वो आई हैरत अंगेज तौर पर। सबका सलूक उनके साथ बहुत अच्छा था। सज्जल, रुबाब की शादी को जोड़ा तुम डिज़ाइन करना, मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। कल मेरे साथ बाजार जाना, तमाम मटेरियल खरीद लेना। मैं सोबी और फौजी को भी तुम्हारे साथ लगा दूंगी। वो खलूस से बोली तो इनकार ना कर सकी। दूसरे रोज जब वो उनके घर आई तो उन्होंने एहतिशाम के साथ उसे बाजार भेज दिया। एहतिशाम ने कितने दिनों बाद उसे देखा, निगाहें सैराब ही नहीं हो रही थी। सजल, आपने इनकार करके अच्छा नहीं किया था। क्या था अगर आप मेरी हमसफर बन जाती? वो टूटे लहजे में बोला तो सज्जल की निगाहें अपने हाथों की लकीरों पर जंगी। वो उसे क्या आस दिलाती? बहन का दुख दिल चीरे जा रहा था, जो मुर्दों की तरह खामोश और सर्द हो गई थी। रुबाब के ससुराल की तरफ से आई शाहाना बरी देख सब खवातीन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। सलूत और निगी ने दिलासा दिया, भाई के तो अरमान निकलने दें, बाद में देखिएगा। वह मकारी से हंसी तो उसके दिल को इत्मीनान हुआ। ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ लड़के वाले के करीबी रिश्तेदार थे और उधर रुबाब की तरफ से सब घर वाले थे। फिर भी हर फंक्शन अरेंज किया गया था। सज्जल रुबाब के गीले बालों को ड्रायर से सुखा रही थी। मेहंदी उसने रात ही उसके हाथों पर लगा दी थी। रुबाब को सजाने के लिए लड़के ने ब्यूटी पार्लर में बुकिंग करवा दी थी, मगर सज्जल ने कहा कि मैं खुद अपनी बहन को तैयार कर दूंगी। सब मान गए। वैसे भी उसे दुल्हन सजाने का तजुर्बा था, पर आज अपनी बहन को सजाते हुए उसका दिल खून हुए जा रहा था। वो रुबाब को एक अय्याश कातिल के लिए सजा रही थी, जो संगदिल और जालिम भी था। रुबाब, रो लो जी भरकर, ताकि अंदर की आग बुझ जाए। ड्रायर रखकर वो दो जानों उसके सामने बैठ गई। उफ! रुबाब की काली काली निगाहों ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। रुबाब, रो लो, आखिरी बार रो लो। उसने उसके हाथ थाम लिए। उसकी बेइज्जती पर सजल बेख्तियार उसके गले लग गई। वो दोनों वो बहन को दीवाना मार प्यार कर रही थी कि शायद पत्थर पिघल जाए, मगर रुबाब सूखी आंखें लिए बैठी रही। जब निकाह का वक्त हुआ, ताया, बड़े चाचा और छोटे चाचा मौलवी साहब के साथ उसके पास आए तो ताया ने बेख्तियार रुबाब को अपनी आगोश में समेट लिया। उन्हें यूं लगा जैसे कोई ग्लेशियर जो उन्होंने गले लगाया है। चचा वाहिद चाचा और इसरार चाचा ने बारी बारी सर पर हाथ फेर कर दुआएं दी। खाने के बाद रुबाब को बाहर लाया गया। दूल्हा का बड़ा बेटा, जो तकरीबन 2.5 साल का था, वो भी बाप के साथ आया हुआ था। सज्जल ने पहली बार अपने बहनोई को देखा, क्योंकि वो किसी फंक्शन में नहीं गई थी। उसे यूं लगा अगर वो गई तो पीछे रुबाब खुद को कुछ नुकसान न पहुंचा ले। इसी डर ने उसे जाने से पास रखा था। सफेद कड़कड़ाते शलवार सूट, सुनहरी कुस्से और मजबूत जिसामत समेत उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बारे में तमाम सुनी गई तमाम बातें उसे झूठ लग रही थी। वो इतना शानदार भला सा मर्द कैसे कातिल हो सकता है? उसकी मुस्कुराहट भी गजब की थी। उस पे उसके उठने बैठने का स्टाइल आफत था। अर्शी, अतिया, मोमो सब उसके शोहर के मुकाबले में अहम ही लग रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो किसी रियासत का बेताज बादशाह है। वो कहीं से भी 2 बच्चों का बाप नहीं लग रहा था। हाँ, रुबाब से वो 9-10 साल बड़ा जरूर था। बड़ी बहन के बजाय छोटी की शादी क्यों पहले हो रही है? हालांकि लड़का बड़ी बहन के जोड़ का है। किसी मेहमान खातून ने आमना से सवाल किया। ये अतिया की सास की दूर पड़े के रिश्तेदार थे। उन्हें इस मामले पर हैरानी हुई थी। बात दरअसल ये है कि ऐबदार के लिए ऐबदार और मोमना के लिए मोमिन। आमना ने कहका लगाया तो वो उन्हें देखने लगी। बड़ी बहन भी कम नहीं है, रिफत ने राजदाराना अंदाज में बताया। लोगों की अक्सरियत पूछ रही थी कि बड़ी की बजाय छोटी की शादी क्यों हो रही है। रुबाब मैरून और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन के राजस्थानी सूट में बेपनाह हसीन लग रही थी। उसकी नोमरी और मासूमियत ने उसे अजीब सा निखार दिया था। सज्जल ने बड़ी महारत से उसका मेकअप किया था। हर एक की जुबान पर तारीफी कलमात थे। सज्जल ने दूध पिलाई के बाद बहनोई से कोई नेक वगैरह तलब नहीं किया, जिस पर उसे खासी हैरत हुई। वो गिलास खाली लेकर अंदर गायब हो गई। उसका बेटा सजलूक दुल्हन को बड़े इश्तियाक से देखा जा रहा था। बार बार उसका चेहरा छूता और उसकी कलाइयों में पड़ी चूड़ियों को छेड़ता। रुखसती देर से अमल में आई। सज्जल ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से रोका हुआ था। रिहान और छोटे चचा ने उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। सजल की आंखें समुंदर हुई जा रही थी। फी अमानिल्लाह। जाती गाड़ी को देखकर उसने लबों से निकला, फूलों से सजी राहदारी से गुजरकर सलूत और नगीन उसे अंदर ले आई। अंदर कमरा भी गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। कहीं कहीं मोती की अधखुली कलियां भी नजर आ रही थी। सामने वाली दीवार पर गुलाब और मोती के फूल को बाहम मिलाकर दिल की शक्ल पर उनके दोनों का नाम लिखा गया था। कमरे की सजावट देख मकीन के आला ज़ौक़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैं सजदों और हानि को लेकर जा रही हूँ, अब सुबह मुलाकात होगी। सलूत चली गई और उसकी ज़रूरत की चीज़ें ड्रेसिंग रूम में छोड़कर रुखसत हो गई। जाने से पहले उसने रुबाब को ज़बरदस्ती खाना खिलाया। उसने बेडक्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद दी। ज़हन सोचों के जजीरे में गोते लगा रहा था। वो चौंकी। कदमों की आहटें इसी कमरे की तरफ आ रही थी। वो सीधी हो गई। कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, फिर बात करते हैं। लम्हा भर को वो बेड के करीब ठहर कर मुड़ गया। रुबाब ने भी बीवी के कातिल और दरिंदा सिर्फ शख्स को देखने की ख्वाहिश ना की। कैसा जीदार शख्स था। एक को मार कर दूसरी ले आया तो शायद कल दूसरी को मार कर तीसरी ले आए। इस नए ख्याल ने उसे खौफजदा नहीं किया। गुज़िश्ता 3-4 माह से उसने खौफ के वो नए नमूने देखे थे कि अब खौफ का लफ्ज़ ही उसके लिए बेमायनी हो गया था।
خوف کی اندھی تاریک کھاٹیوں میں پڑے پڑے اس کا ذہن روشنی سے اکتانے لگا تھا۔ کمرے میں کسی زبردست پرفیوم کی خوشبو پھیلی جو واش روم سے برآمد ہونے کے بعد اس نے اپنے اوپر چھڑکا تھا۔ میں نے سوچا آپ پر پہلا امپریشن اچھا پڑنا چاہیے۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور پیچھے سیٹ کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رباب کو اس کی آواز جانی پہچانی لگی پر اس کا ذہن درست جواب نہیں دے رہا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ دلہن بڑی پیاری ہے اور تو میرا بیٹا سجلوک بھی کہہ رہا تھا کہ دلہن A1 ہے۔ اس نے شریر لہجے میں بولتے ہوئے رباب کا زردار آنچل کھسکایا۔ اوہ نو دس از امپاسبل۔ سبکین کے منہ سے نکلا۔ اس کی یادداشت اتنی بھی خراب نہ تھی کہ 3-4 ماہ قبل تھانے آنے والی لڑکی کو پہچان نہ پاتا۔ اس کو اس کے لہولان چہرے کے ساتھ بھی پہچان لیا تھا۔ آج کیا مشکل تھی؟ رباب نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے حقیقت بنا ہوا جلاد صرف DSP تھا جس کی بیت کی ضرب کا نشان ابھی تک اس کی پشت پر موجود تھا۔ تو یہ تم ہو؟ وہ نفرت سے بولا۔ اوہ میں بھی جان گئی ہوں کہ یہ تم ہو۔ رباب کا دل اس سے بھی زیادہ نفرت سے بولا۔ میں اپنی خواہش سے نہیں آئی ہوں، لائی گئی ہوں۔ وہ لہنگا سنبھالتی نیچے اتری اور اس کے پاؤں کے پائل گنگناتی چوڑیاں بج اٹھی۔ سنو ساتھ ہی دوسرا کمرہ ہے، وہاں سو جاؤ۔ وہ جانے کیا سمجھ رہا تھا، بول پڑا۔ میں باہر ہی جا رہی تھی۔ مڑ کر اس کی کمر میں شاخ گل کی ایک لچک سی تھی۔ اس اتفاق پر خوش نہیں لگ رہا تھا۔ دو لڑکیوں پر اسے افشاں اور خمار کا گمان ہوا تھا۔ دوبارہ پھر وہ اسے اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اس روز وہ جب چلا گیا تو بعد میں انسپکٹر مراد نے بتایا کہ لڑکیوں کے بیت بہت ہی مضبوط تھی۔ وہ چلی گئی، اسے غصہ آیا۔ اس کا خیال کہ ان پکڑے جانے والے لڑکے اور لڑکیوں سے ویڈیو مافیا کے خلاف اہم مواد اور کلو مل سکتا ہے، مگر مراد نے ان کے چھوڑے جانے کی خبر سنا کر بدمزہ کر دیا۔ حالانکہ ان کی رہائش گاہ سے اچھی خاصی تعداد میں بلو فلمیں برآمد ہوئی تھیں۔ یہ ویڈیو مافیا ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ خاص طور پر نوجوان نسل ان کا ٹارگٹ تھی۔ اسکول اور کالج جانے والے لڑکے مکمل طور پر ان کے چنگل میں پھنس جاتے تھے۔ ماں باپ سمجھتے کہ بیٹا اسکول گیا ہے اور قوم کا یہ نونہال 5-10 روپے دے کر ایک گھٹیا سے تاریک کمرے میں بیٹھا ایک روحانی بالیدگی کو زہر آلود کر رہا ہوتا تھا۔ اسکول اور کالج میں حاضریاں کم اور ان منی سینما گھروں میں جو گلی اور محلے میں واقع ہوتے تھے لڑکوں کی حاضریاں زیادہ ہوتی تھی کہ کسی کو احساس ہی نہیں تھا کہ نوجوان نسل کی تباہی کی آخری انتہا پر ہے۔ ان فلموں کی بدولت نوجوانوں میں نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی تھیں، آنکھوں سے شرم و حیا رخصت ہو رہی تھی، دل سے احترام، آدمیت اور انسانیت کا درجہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ خواتین کی عزت کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی تھی۔ لڑکے تو لڑکے، اب لڑکیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ محلے کی ہر ویڈیو شاپ سے 10 سے 15 روپے دے کر وہ یہ فلمیں دیکھ سکتی تھی۔ ان مافیا نے لڑکیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ماں باپ بے فکر تھے، انہوں نے کبھی اسکول یا کالج جا کر اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں تھا۔ کبھی راتوں کو اٹھ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ رات 2 بجے تک ان کے بچے کون سا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کتابیں آگے رکھ کر کمرہ بند کر کے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ کالج ٹائم سے لیٹ کیوں آتے ہیں۔ ان کا شکار عموماً ہائی کلاس کے لڑکے لڑکیاں تھے یا جن کی جیب میں زیادہ پیسہ تھا۔ کسی کے پاس وقت نہ تھا جو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بچوں کی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ آئے روز جیب خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا کسی کو خبر ہے کہ اولاد کمبائنڈ اسٹڈی کے آڑ میں کیا کر رہی ہے؟ ایک تباہی تو جو ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کن تھی۔ سائنس نے بہت ترقی کی۔ جو ممالک ترقی کے سینے طے کرتے ہیں ان کے ہاں اخلاق کا معیار گھٹتا گیا۔ کسی نے نوجوانوں کی اخلاقی ترقی پر زور ہی نہ دیا، نہ ریسرچ کی کہ اس اخلاقی تباہی کی وجوہات کیا ہیں۔ معاشرہ دن بدن زمانہ قدیم کے غاروں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ مذہب سے دوری اور والدین کی چھوٹ تھی۔ سارا گھر مزے سے غیر ملکی فلم دیکھ رہا ہے۔ درمیان میں عشاء کی اذان ہوئی، کسی کی نہ نماز پڑھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی۔ بھائی بہن ماں باپ سب محو ہیں فلم میں۔ والدین تو اولاد کے لیے نمونہ ہوتے ہیں نا۔ خود بچوں کے لیے اچھے کام کر کے مثال نہیں بنتے، بچے کہاں سے اچھے کام سیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بچے جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز سکھاؤ، 10 سال تک اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار مار کر پڑھاؤ۔ 7 سال کے بچے سے کسی بھی ہیروئن ہیرو کا نام پوچھ لے تو فر بتائے گا، پر نماز کی رگتیں یاد نہیں ہوں گی۔ 10 سال کا ہو کر مزے سے فلم دیکھ رہا ہے، کوئی اسے مار کر نماز نہیں پڑھا رہا۔ مائیں بڑے فخر سے بتاتی ہیں میری 9 سالہ پنکی تو بالکل غیر ملکی ہیروئن کی طرح ناچتی ہے۔ لڑکے لڑکیوں کے ہاتھ میں 30-30 روپے کے گانوں کی کیسٹیں ہوتی ہیں جو فخر سے دوستوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کل ہی خریدی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ڈھونڈنے سے بھی اسلامی کتاب نظر نہیں آئے گی۔ قصور آخر کس کا ہے؟ سبکین کو بہت غصہ آیا تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا ابھی وہ لڑکیاں دوبارہ اس کے سامنے آئے تو وہ مار مار کر بھڑکس نکال دیں۔ لڑکیاں بھی تو اپنی حد پار کر گئی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کتنی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جھٹ سے اسے آفر دی پر جانے کی کوشش بھی کی تھی۔ تینوں میک اپ کیے گئے حسن اور خوبصورتی کے تمام ہتھیار سے لیس تھی۔ ہاں وہ جو چوتھی لڑکی میک اپ سے مبرہ تھی، اس کا لباس بھی شریفانہ تھا، اسٹوڈنٹس والا حلیہ تھا، چہرے پر الہڑے پن کی تازگی تھی، معصومیت تھی، پکا پن نہیں تھا، وہ باقی 3 لڑکیوں کے چہرے پر تھا۔ بہرحال تھی تو وہ بھی ان کے ساتھی، جس کے بارے میں وہ تینوں کہہ رہی تھی کہ اپنے دوست کے ہمراہ وہ ریوالور دکھا کر انہیں زبردستی لے گئی۔
پھر اسے ہاسپٹل میں لہو لہان دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا تھا، مگر اسے رحم ذرا نہیں آیا، کیونکہ وہ رحم کے قابل تھی ہی نہیں، اور آج وہی لڑکی زندہ تلخ حقیقت بنی سامنے تھی۔ کیا وہ بالکل ہی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا جو آرام سے اس کی ہمسفر بن گئی؟ کم از کم ایک بار وہ دیکھ تو لیتا، تو یوں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتا۔ کیا بھری دنیا میں یہی ایک لڑکی اس کے لیے بچی تھی جو فحش فلمیں دیکھنا اور اخلاق سے گری حرکات کے الزام میں پکڑی گئی تھی؟ اسے سلوت اور نگی کے یوں آگے سرنگوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہارٹی اور سجلوک کا کیا تھا؟ جاتے پل بھی جاتے، پر یوں وہ کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور تو نہ ہوتا۔ ولیمے کے کارڈ چونکہ پہلے ہی جب کر تقسیم ہو چکے تھے، اس لیے سبکین کو یہ تقریب کا اہتمام کرنا ہی پڑا۔ اس کے سابقہ سسرال میں سے ایک شخص بھی نہیں آیا تھا۔ سبکین کے کولیگ اور اس کے قریبی لوگوں نے اسے مبارکباد دی تھی۔ خاصی خوبصورت اور کم عمر سی دلہن ہے تمہاری، مسز اشمل نے سبکین کی طرف روئے سخن کیا۔ اس نے منہ پر اتفاق کیا۔ بچوں کو سنبھال لے گی؟ یہ مسز راحت تھی۔ تم تو بڑے لکی ہو، دوسری بار اتنی پیاری سی لڑکی ملی، ہمیں تو پہلی بار بھی۔ اشمل نے دہائی دی تو مسز اشمل نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ رقیہ، آمنہ، رفعت سبکین کے ملنے جلنے والوں سے مرعوب سی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر بھی اتنا زبردست اور رئیسوں والا تھا، ان کا خیال تھا وہ رشوتیں لیتا ہے، ورنہ ایک ڈی ایس پی کی تنخواہ ہوتی ہی کتنی ہے جو اتنی سی عمر میں ہی ایک عالی شان گھر بنائے۔ بہرحال وہ رباب کی تباہی کی منتظر تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہیں چین نہیں آیا تھا۔ سجل رباب کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھی، وہ سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ شاہانہ جوڑے اور قیمتی جوڑی پہننے کے باوجود وہ سوگوار سی لگ رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شہزادی کے جسم کی سوئیاں ابھی نکلی ہی نہ ہوں۔ پھر اس نے سبکین کے چہرے پر کھوجا جو دوستوں کے گھیرے میں کہکے بکھیر رہا تھا۔ وہ ایک آسودگی کا خمار تھا، جیت کا نشہ تھا۔ رباب بیوقوف بھی تو بہت ہے، اس نے دل کو تسلی دی۔ جب سب کھانے کے لیے چلے گئے تو تب وہ اس کے قریب آئی۔ رباب کی نگاہ اپنی ہتھیلی پر لگی مہندی کے نقش و نگار میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ کل سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے حسن میں پراسرار اور سوگواریت رچی بسی تھی۔ رباب، کیسا فیل کر رہی ہو؟ اس نے چاہت سے اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس محسوس کرنے والی حس ہوگی تو محسوس کروں گا نا، اس نے عجیب سا جواب دیا۔ اتنے میں اس کی دوسری کزنز بھی قریب آ گئیں۔ رباب، دکھاؤ تو ذرا رونمائی میں کیا ملا ہے؟ مومو اور ارشیا اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ مجھے وہ ملا ہے جو کم از کم آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ اس کے لہجے کی کاٹ بہت شدید تھی۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا، مومو طنزیہ لہجے میں بولی تو سجل کسی نئی لڑائی کے خیال سے گھبرا گئی۔ پلیز مومو، یہاں مہمانوں اور موقع کی نزاکت کا ہی دھیان کر لیں، وہ ملتجی انداز میں بولی۔ کیونکہ سبکین ادھر ہی آ رہا تھا، شاید سلجوق اس کی انگلی تھامے ہوئے تھا، وہ پھر کمرے کی طرف مڑ گیا۔ سب مہمان رخصت ہو گئے، سبکین اکیلا کھڑا تھا۔ سجل اس کے قریب چلی آئی۔ بھائی جان، رباب بہت حساس ہے، اس کا خیال رکھے، کہیں اسے کوئی ٹھیس نہ لگ جائے۔ امی جب زندہ تھی تو کبھی اسے سخت لہجے میں ڈانٹا تک نہیں تھا، میں آپ سے بھی یہی توقع کروں گی۔ اس کے لہجے میں بے پناہ یقین تھا۔ اچھا اندر تو چلیں، سجل بیٹھ کر باتیں کرتے۔ اس نے موضوع بدل دیا، اسے رباب کے پاس لے گیا جو بیٹھی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ ابھی نہیں، اس نے بہن کو روکا۔ سبکین بھی ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان کی کچن میں چائے چل رہی تھی۔ سبکین نے اسے کہا، رباب، ہم نے تمہارے لیے جو راستہ چنا ہے اسے کہکشاں بنانا تمہاری ذمہ داری ہے، کسی کی باتوں میں مت آنا۔ سبکین بھائی بہت اچھے ہیں اور بھائی جان ہمارے اس طوطے کا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ وہ ماحول پر چھائی سنجیدگی کو قصدن توڑتے ہوئے رباب کا پیار کا نام ظاہر کر گئی، جس پر اسے غصہ تو بہت آیا کہ بھلا کیا ضرورت تھی اسے یہ نام بتانے کی۔ جیسے آپ کا حکم، ویسے بھی مجھے علم ہے کہ آپ کی نے ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سجل نے اسے دیکھا۔ لو بھئی، اپنی امانت اس نے تو جان عذاب میں کر رکھی ہے۔ ملوت نے ایک 4.5 ماہ کا خوبصورت اور صحت مند بچہ اس کی گود میں ڈالا۔ دلہن آپی، یہ ہانی ہے، میرا بھائی پیارا ہے نا؟ سجلوک نے پوچھا۔ سلوت اور نگی اس کے دلہن آپی کہے جانے پر چسپٹ ہوئی۔ بیٹی، آپی نہیں، مما ہے تمہاری، انہوں نے ٹوکا۔ نہیں انٹی، انکل کہتے ہیں مما نہیں آپی ہے تمہاری، سجلوک نے اپنی دانت میں بڑے میچور بات کی تھی۔ تو ایسے کب کہا اس نے تمہیں؟ نگی کے ماتھے پر بل پڑے۔ آج صبح ہی کہا تھا، سجلوک نے بتایا تو رباب کی سنگ دلی پر اسے سخت تاؤ آیا۔ لو بھلا، معصوم بچے کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے؟ سجلوک کا پاپا انکل کہنے کا بھی مربوط نہ تھا، سب ٹوکتے تھے پر وہ باز نہ آتا اور وہ چٹکلے چھوڑتا کہ سب حیران رہ جاتے۔ اب سب چلے گئے تھے، رباب نے کپڑے نہیں بدلے تھے۔ ہانی زور زور سے چلا رہا تھا اور انگوٹھا منہ میں لیے چوس رہا تھا، یقیناً اسے بھوک لگی تھی۔ اسے بستر پر لٹا کر سلجوق کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے وہ بھاگو بھاگ کچن میں آئی۔ سر لے کر ڈبہ سامنے کاؤنٹر پر پڑا تھا۔ اب ہانی کی چیخیں اور بلند ہو رہی تھی۔ اس نے بوکھلاہٹ میں فریج سے دودھ نکالا اور سارا جگ پیالے میں الٹ دیا۔ پیالہ بھر جانے کے بعد دودھ باہر نکل کر گرنے لگا، پر اس وقت اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس میں سیرلیک کے 4 چمچ ڈالے اور دودھ مکس کرنے لگی۔
جب وہ واپس کمرے میں آئی تو شرارے میں الجھ کے گرتے گرتے بچی۔ دوپٹہ ٹن سے چھڑا کر اس نے وہیں باہر پھینک دیا۔ ہانی بے سے ہاتھ پاؤں پٹک رہا تھا۔ دلہن آپی، بھائی کا فیڈر بیگ میں پڑا ہے، آنٹی دے کر گئی ہیں۔ سلجوق نے شولڈر بیگ سے اسے ہانی کا فیڈر نکال کے دیا۔ وہ آدھا کھا رہا تھا، آدھا اس کے کپڑوں پر گرا رہا تھا۔ سبتگین یہ منظر دیکھ کر اندر آ گیا۔ ہانی کھا کر پرسکون ہو چکا تھا اور وہیں اس کی آغوش میں لڑک گیا۔ وہ بھی صوفے پر آرامدہ سٹائل میں بیٹھی ہوئی تھی، ہانی کو اس کی نرم گرم آغوش میں، اور اسے ہانی کے معصوم وجود میں پناہ مل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سکون سے سو رہی تھی۔ سلجوق سبتگین کی گود میں بیٹھا اس کے کان کھا رہا تھا۔ آؤ یار، ہم بھی سوتے ہیں۔ وہ اٹھا تو اس نے روک لیا۔ اتنی جلدی؟ وہ ٹھٹکا۔ میں رات سے جاگ رہا ہوں، صبح سے مہمانوں کے ساتھ لگا ہوں، ابھی بھی جلدی ہے؟ وہ سلجوق کو سمجھاتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً سر ہلایا جسے اس کو سمجھ آ گئی ہو۔ دوسرے دن بھی سبتگین گھر پر ہی تھا۔ تینوں وقت کا ناشتہ کھانا سلوت کی طرف سے آیا تھا۔ وہ کھانا کھا کر برتن کچن میں چھوڑ کر آئی تھی۔ سلجوق اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے تک آئی۔ سلجوق تو باپ کے پاس ہی ہوتا تھا۔ ہانی کا کمرہ الگ تھا۔ اس کے کمرے میں ایک بیبی کاٹ کے علاوہ جہازی سائز ڈبل بیڈ بھی بچھا ہوا تھا۔ سلجوق کس کے پاس سو گے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے پاس، وہ بلا تعمل بولا۔ رباب نے بیبی کاٹ میں سوئے ہوئے ہانی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور پائنتے پر پڑا کمبل کھول کر اسے اڑا دیا۔ سلجوق کے کپڑے بدلوانے کے بعد وہ خود ہاتھ منہ دھونے واش روم میں گھس گئی۔ تولیے سے منہ خشک کرتی وہ باہر نکلی تو ٹھٹک گئی۔ سبتگین بیڈ پر جھکا سوئے ہوئے ہانی کو پیار کر رہا تھا۔ پپا انکل، ہم تو دلہن آپی کے پاس سوئیں گے، آپ کہاں سوئیں گے؟ سلجوق نے اسے یوں اطلاع دی جیسے کہہ رہا ہو کہ اب آپ کیا کریں گے۔ وہ باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد واپس آئی تو شاید وہ جا چکا ہو، مگر وہ وہیں بیٹھا تھا۔ اتنے میں فون کی بیل بجنے لگی تو وہ اٹھ کر سننے چلا گیا۔ رباب نے دروازہ بند کیا اور کمبل میں گھس گئی۔ صبح اس کی آنکھ آنی کے رونے سے کھلے۔ وہ اسے ساتھ اٹھائے کچن میں آگئی جہاں سبتگین پہلے سے موجود تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے رباب نے فریج سے دودھ نکالا۔ اب چولہا جلانا مسئلہ تھا کیونکہ ہانی اس سے الگ ہونے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ وہ ماچس ڈھونڈ رہی تھی کہ ہانی مچلنے لگا۔ وہ باپ کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ سبتگین نے اسے لے لیا تو رباب نے ہانی کے لیے دودھ گرم کیا اور اس کا فیڈر دھویا۔ دودھ ٹھنڈا کر کے بوتل میں بھرا۔ اسے مجھے دے دیں، اس نے نگاہیں جھکائے اس کے قریب آ کر کہا۔ اس میں اتنا سہمنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبتگین نے ہانی کو اس کے بازو میں دینا چاہا پر وہ شاید شرارت کے موڈ میں تھا کہ باپ کے سینے میں منہ چھپانے لگا۔ ہانی یہ دیکھو، رباب نے اسے فیڈر دکھایا تو وہ رام ہو گیا۔ وہ اسے لے کر اندر آئی اور دودھ پی کر وہ سو گئی۔ اتنے میں سلجوق بھی اٹھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ دوبارہ کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی رکھ کر آملیٹ بنانے لگی۔ جب تک چائے تیار ہوئی اس نے سلائس بھی سینک لی۔ دلہن آپی، میں پراٹھا کھاؤں گا، سلجوق نے فرمائش کر دی۔ اتنے میں سبتگین بھی چلا آیا۔ نہایا دھویا، خوشبو اور آفٹر شیو لوشن کی تازگی میں بسا وہ کرسی کھینچ کر سلجوق کے برابر بیٹھ گیا۔ باپ نے جیسے تیسے اس کی فرمائش پوری کی کیونکہ اسے پراٹھا بنانا زیادہ اچھا نہیں آتا تھا۔ گرم گرم چائے کا تھرمس رکھ کر جانے لگی تو سلجوق نے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کا آنچل تھام لیا۔ دلہن آپی، آپ میرے ساتھ ناشتہ کریں نا؟ اس کی معصوم فرمائش کو رد نہ کر سکی۔ دل مضبوط کرتے ہوئے ٹک گئی اور جب برتن سمیٹ کر نکل رہی تھی تو وہ تیار تھا ڈیوٹی پر جانے کے۔ سلجوق گاڑی تک اس کے ساتھ آیا۔ سبتگین اسے پیار کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور وہ اندر چلی گئی۔ ادھر سے وہ نکلا، ادھر سلوت بھی آ گئی اور اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ رباب کو الجھن سی ہونے لگی۔ ناشتہ کر لیا؟ اس نے سوال کیا تو رباب نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ بھائی کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ ویسے خوش فہمی میں مت رہنا، پہلی بیوی کو اس نے ترسا ترسا کر مارا ہے۔ وہ سرگوشی میں بولی تو رباب کو عجیب سا لگا۔ گھر صاف کر کے اس نے سلجوق اور ہانی کے کپڑے بدلے اور پھر دوپہر کے لیے کھانا بنانے لگی۔ اب وہ خود فارغ ہو کر بالوں میں برش کر رہی تھی۔ کاموں میں ایسی مگن تھی کہ کنگھی کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ فون کی بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اس نے سلجوق کو اٹھانے کا اشارہ کیا۔ پپا انکل ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، کہہ دو کہ میں نہیں ہوں۔ سلجوق نے جو کا تو کہہ دیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ سبتگین تپ کر رہ گیا۔